بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندروں ٹھیک آوے باہروں ٹھیک آؤ، الیندے نہیں وے ہاتھ کھڑا کرو جکے تسا مشورہ نہیں وے دے سکدے، تعاون نہیں وے کروا سکدے۔ اللہ دے بندے مشترکہ پروگرام ہے کہ جنت دی ہوا گھلی کھڑی ہے۔ آج درود شریف پڑھو برکت تھی وے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سارے پڑھو چا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم اجتماع دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ بزرگان محترم، تسا حضرات دے علم دے اندر ہے تواڈے شہر چوٹی دے اندر نامور ادارہ جامعہ محمودیہ دا سالانہ دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے۔ حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدارت فرمینے پین، اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت کوشش کو قبول فرماوے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین دا اجتماع اصل دے اندر دین دا مدرسہ ہے جن دے اندر عقیدے عمل دے حوالے نال ضروری سبق تھیمنے۔ تساں حضرات کنے گزارش ہے کہ پوری توجہ فرماؤ، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ تھی سی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جان نعمتاں بے شمار ہیں، اساں کئی نعمت دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ دے نعمتے وچوں سب کنے وڈی نعمت پیغمبر دی نبوت والی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساکو عظیم پیغمبر دا امتی بنائے، اللہ دا بہت وڈا احسان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ساکو جرشہ ملیے سونے نبی دے صدقے ملیے، اگر ساکو دین ملیے پیغمبر دے صدقے، کلمہ ملیے پیغمبر دے صدقے، عقیدہ ملیے پیغمبر دے صدقے، سونا عمل ملیے پیغمبر دے صدقے، بہترین اخلاق ملین سونے پیغمبر دے صدقے، شریعت ملیے پیغمبر دے صدقے، ہدایت ملیے پیغمبر دے صدقے، سنت ملیے پیغمبر دے صدقے، ساکو صحابہ ملین پیغمبر دے صدقے، اہل بیت ملین سونے نبی دے صدقے۔ جتنا صفتاں تساں حضرات سن دیو یا بیان تھینین، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، لیاقت، متانت،
میرے دوست بزرگوں جو کچھ سا کو ملیے پاک نبی دے صدقے ملیے سارے آکھو الحمدللہ بندے بہو آواز توڑی تھوڑی ہے کچھ آکھو الحمدللہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دی نبوت والا احسان قرآن مجید دے اندر جتلائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ فرمائے پکی گل ہے میں مومنہ تے ملت لائیے انہاں دے اندر میں نبی بھیجے إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جرا پیغمبر میں بھیجے او پیغمبر انہاں دے وچوں بھیجے پوری توجہ کرو ٹائم ہے تھوڑا میں دیسی اصلاحی بندہ ہاں تے نظریے دی گل کرنی پوندی ہے اللہ فرمائے میں جرا نبی بھیجے فرشتے وچوں نہیں آیا میں جرا نبی بھیجے نوریہ وچوں نہیں آیا میں جرا نبی بھیجے او ملائکہ وچوں نہیں آیا میں جرا نبی بھیجے او جنات وچوں نہیں آیا میں جرا پیغمبر بھیجے انسانے وچوں آئے سچے کچھ نہیں بولے دا حضرت نبی علیہ السلام وڈی شان ہے آپ دا بڑا رتبہ ہے لیکن پیغمبر اپنی ذات دے اعتبار نال انسان ہن میرے دوست بزرگوں اس ضروری عقیدہ ہے جرا بندہ نبی علیہ السلام کو انسان اور بشر نہیں منیندا او قرآن مجید دی بے شمار آیات دا انکار کریں دے یا تا بیچارہ اللہ علم لا سمجھے یا خام خاص ضد اور حسد تے اڑیا کھڑے اللہ کو توبہ دی توفیق دے وے قرآن مجید دا بے شمار آیات پیغمبر دی بشریت دے ہوتے دلالت پیا کریں اے مننا پوسی جو نبی انسان ہے حضرت نبی دا بابا ہے سونے نبی دی اماں ہے حضرت نبی دا دادا ہے سونے نبی دا نانا ہے نبی جا 11 گھر والا ہیں سونے نبی دے 3 بیٹے ہیں سونے پیغمبر جا 4 دھیاں ہیں سونے نبی دے 3 داماد ہیں حسن حسین نبی سید نواسین سونے نبی دا جمنا پاک تھا اگر پیغمبر انسان نہیں وہ جمنا کہنا پہ منیں دے ہو اگر نبی انسان نہیں وہ حسین دا نانا کہہ کو پڑے سو اگر نبی انسان نہیں خدیجہ عائشہ دی شادی کنال کرے سو سمجھ آنیا بیٹھن گالی دیسی بندے دیسی گال پہ کرنے آئے اپنے ماحول جی بیٹھے ہیں میرے دوست بزرگوں نبی علیہ السلام انسان ہیں لیکن لوگ تو دھوکھا دے سن بھئی اسا جلسے تے گیا ہاں سے توس بھی آیا ہاں آدھا نبی انسان ہے جی میں اسا انسان ہے استغفر اللہ اے گلت اسا کہیں نہیں آکھی میں ایک عقیدے دا جملہ نسینا تو سا حضرات توجہ فرماونی ہے اور وہ کچھ یاد کرنے قلب و جگر تے لکھ کے گن ونجنے کاغذ قلم چاہی ودے ہو تو لکھ کے گن ونجو باقی دوستیں تک پیغام پہنچاونے اپنے بالے کنے بھی پکواونے اپنے دوستیں کنے بھی پکواونے سارے مسلمانے کنے پکواونے جو عقیدے دا جملہ ہے میرا عقیدہ میرے وڈے بزرگاں عقیدہ اہل سنت والجماعت تمام اکابر علماء دیوبند عقیدہ سارا نبی انسان وچوں انسان ہے لیکن سارا پیغمبر انسان ہے جھیاں انسان نہیں توجہ نہیں وکی دی صحیح انسان وچوں انسان ہیں لیکن انسان جھیں انسان نہیں کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے بس چند مثال عرض کرے ساں دعا دا ٹائم قریب تھی آئے حضرت نبی علیہ السلام دا جمنا مبارک تھی انہی وجہ ہے جو پیغمبر انسان ہے جمنا انسان دا ہوندے نوری دا جمنا نہیں ہوندا لیکن میرے دوست بزرگوں قدم قدم تے پیغمبر جا خصوصیات ہیں تیرا میرا جمنا تھا تا جسم تے آلائش ہے غسل دی حاجت تھی ہے سونے نبی دا جمنا پاک تھا عرب جا عورتہ جمع تھا جو آمینہ دے بیٹے نو غسل دیونے حجر مبارک کی چواز ہے عرب جمایا انہو مقصول و متحر پاک نبی غسل دیتا ہویا نبی جنت دے پانی نال تھا کیا ہے تولے دوامن دی حاجت کائے نہیں چوٹی درہن والا نبی دا جمنا تھا جو نبی انسان ہے دوامن دی حاجت کائے نہیں جو انسان ہے جھیاں انسان کائے نہیں سمجھ آنی پیٹی گال یا نہیں بھی سمجھ آنی میرے دوست بزرگوں سارے جسم تے پسینہ آن دے جرا انسان ہو دے کو پسینہ آن دے نوری کو پسینہ نہیں آندا لیکن میرے دوست بزرگوں نبی دے جسم تے بھی پسینہ آن دے جو پیغمبر انسان ہے لیکن پسینے دی خوشبو دا مقابلہ امبر تے کستوری نہیں کریں دی ان دی وجہ ہے جو پیغمبر انسان ہے جیاں انسان کائے نہیں سمجھ آنی بھی ہے اصل زمین تے تھوک سٹوں دنیا نفرت کرے جنا پاک پیغمبر لوابے دہن سٹے اللہ دی قسم مسلمانوں دنیا دے کڑوے پانی میٹھے تھی ویندن
سائیں دی لعاب مبارک دی تاثیر دسیندی ہے جو نبی انسان ہے جیاں انسان نہیں سچے تیکو میں کو نندران دیئے دل دماغ سموینے سونے نبی کو نندران دیئے نبی دی اک کو نندران دیئے نبی دا دل نہیں سمدھا پیغمبر دا دل مبارک بیدار ران دے نبی کو نندران دیئے جو نبی انسانے وچو انسان ہے لیکن نبی دی نندر دا اثر نبی دے دل تے نہیں تھی دا ان دی وجہ ہے جو نبی انسان ہے جیسا انسان نہیں سبق کو پکیندہ وجہ پھیرا دیندہ وجہ سبائی ون کے سبق تے سناونے میرے دوست بزرگو ہر شے دے اندر امتیاز ہے ہر شے دے اندر خصوصیت ہے تیرے میرے واسطے حکم ہے ایک شادی کرو دو شادی کرو ضرورت ہے 3-4 شادیاں کرو لیکن جلے پیغمبر دی گل آئیے اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر جتنا مرضی شادیاں کر سونے نبی نے 11 شادیاں کی تا 9 ازواج مطہرات بیک وقت سونے نبی دے حرم دے اندر موجود نبی شادی کریں دے جو نبی انسان ہے نوری دی شادی نہیں ہوندی لیکن نبی واسطے شادی دی تحدید کائیں نہیں ان دی وجہ ہے جو پیغمبر انسان ہے جھیاں انسان کائیں نہیں بلکہ علماء فرمیندن پیغمبر واسطے نکاح دے اندر مہر بھی ضروری کائیں نہیں یہ نبی دی خصوصیت ہے اور علماء نے لکھے عام آدمی مر ونجے ان دی بیوی دا نکاح مکوے دے عورت عدت گزارے عدت تو بعد بھی جاتے ون کے شادی کرے لیکن جلے نبی علیہ السلام دی رحلت پاک تھائیے حضرت نبی دی ازواج مطہرات دا نکاح نہیں تروٹا حضرت نبی دی ازواج مطہرات نے عدت نہیں گزاری سونے پیغمبر دی ازواج مطہرات دے نال کئی امتی دا نکاح کرنا بھی جائز کائیں نہیں نبی شادی کریں دے جو نبی انسان ہے نوری شادی نہیں کریں نا لیکن پیغمبر دی ازواج مطہرات واسطے خصوصی احکامات پیغمبر دی رحلت تو بعد نبی دی بیوی دی عدت کائیں نہیں پیغمبر دی رحلت تو بعد نبی دی بیوی دی دوجی جگہ شادی دی اجازت کائیں نہیں ان دی وجہ ہے جو نبی انسان ہے جھیاں انسان کائیں نہیں اللہ کرے گالی تو کو یاد ہی رحمن ساجاں پکے نہیں ونجو یہ سبق یاد تھی نا پہ بولے نہیں بھائی اگلی گل نہ سنجا عام آدمی اگر مر ویندے انہا مال تے جائیداد انہی زمین تے باغ بغیچہ تے دکان انہا پیسہ پا ہر شاید وراثت بن ویندی ہے وارثیں دے بھی تقسیم تھی ویندی ہے حضرت نبی علیہ السلام دی رحلت تھائیے پیغمبر دی رحلت تو بعد سونے نبی دی مالی وراثت بھی کائیں نہیں سبق کو پکاؤنے سونے نبی دی وفات تو بعد نبی دی مالی وراثت بولو بھائی سارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ این گال دوتے مستقل کتاب لکھی ہے ان اندر فرمائے نے انہا کئی وجوہاتن نبی دی مالی وراثت کیوں کائیں نہیں حالانکہ بندہ فوت تھی ویندے انہا سارا مال وراثت بن ویندے ورث بھی تقسیم تھی ویندے تھیندے نہیں تھیندا بولو بھائی تے نبی سائیں دی وراثت کیوں کائیں نہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائے ان دی وجہ یہ ہے کہ سادہ نبی حیاتن نبی ہے جلے نبی زندہ ہے وہ نبی دی وراثت کی میں ونڈی جائے اور سمجھ آنی پئی ہے سادہ نبی حیاتن نبی ہے سادہ نبی زندہ ہے تو نبی دی بیوی دا بیا نکاح جائز کائیں نہیں سادہ نبی زندہ ہے تو نبی دی بیوی دی عدت کائیں نہیں سادہ نبی زندہ ہے سادہ نبی دے بعد نبی دی مالی وراثت کائیں نہیں سادہ نبی حیاتن نبی ہے ایک وجہ ہے بھی وجہ حضرت لکھی کہ نبی علیہ السلام فرمائے اسا نبی دی جماعت ہیں سارے احکامات خصوصیاً جڑے ویلے اسا دنیا تو لگے ونیوں ساڈا سارا مال اللہ دے نام تے وقف ہوندے ساڈا مال تقسیم نہیں تھیندا کچھ سبق سمجھ آئے میرے خیال میں ولا آکھاں نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے پیغمبر دے اتے موت دا حکم پورا تھائے جو سونا نبی انسان ہے لیکن وفات تو بعد پیغمبر دی وراثت کائیں نہیں وفات تو بعد نبی دی بیوی دا نکاح ختم کائیں نہیں وفات تو بعد نبی دی گھر والی دی عدت کائیں نہیں جو نبی انسان ہے جھیاں انسان کائیں نہیں اللہ کرے تو میں جگہ نہیں سمجھ آؤں ہاں میں گڑے چپر جی میں گڑے لا حضرت دیکھو کیا ہے سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی ہوں توجہ کری میں قیمتی گل کرنی توجہ توجہ پوری توجہ ہے جڑے برانڈے چ لکے بیٹھن اے توجہ کرن اے برانڈے تہوں ونج بیٹھن انہیں شو دیکھو پالا لگا بیٹھے ہاں آخر شو دا بڑھے پہ تھے
کمزوری تھے نہیں شدے کہ جی سونی بہار دی ہوا آئی کھڑی ہے اسا ہے کہ انہیں کوئی چنگی ہوا لگے یہ اندروں ٹکے پہن واہ وے چوٹی اللہ کلے مولا غلام فرید دا قصور نہیں تیرا ہی نال ہے ہاں بارو چنگے بیٹھے ہو اندروں چنگے آوے الیندہ نہیں میں گل میری سمجھ آنی پئی ہے ہن پوری توجہ فرماونی ہے میں قیمتی گل کرنی ہے سمندر دی گہرائی جو کٹ کے پیش پیا کرنا توجہ ہے جڑا بندہ پیغمبر دی وفات تو بعد نبی دی وراثت دا دعویٰ کریں دے پوری توجہ جڑا بندہ پیغمبر دی وفات تو بعد آدھے نبی دی میراث تقسیم نہیں تھی نبی دا مال تقسیم نہیں تھیا وارثے کو حق نہیں ملا لوگ نبی دا مال کھا گئے نعوذ باللہ ظالم تے غاصبن میرے دوست بزرگوں پہلی گل تا اے ہے جو اے بندہ نبی کو انسان جیاں انسان بڑھائی پائے توجہ میرے اے بندہ نبی سیدی برتری دا قائل کائے نہیں اے بندہ نبی دی فوقیت دا قائل کائے نہیں اے نبی کو عام انسان جیا انسان سمجھیں دے اگر انسان کرے برتر سمجھے ہاں وقت پیغمبر دی وراثت دا دعویٰ نہ کرے ہاں دوجی گل ہے جڑا بندہ پیغمبر تو بعد نبی دی وراثت دا دعویٰ کریں دے اصل دے اندر اے نبی کو حیات نبی نہیں منیں دا پتہ نہیں میں کیا ہی کہ تو ہی کس سے کہانے والے مول میں کو سونا دا دی میں ہاں نظریہ دا بندہ اللہ کرے گل سمجھ آونیے اجا کو سمجھ آسی زندگی دا رخ پھر ویسی گل سمجھ آئیے یہ اصل نبی دی حیات دا قائل کائنی بھی اسا سنی مذہب دے لوگ ہیں اسا سونے نبی دی حیات پاک دے قائل ہیں سارا نبی قبر شریفی زندہ ہے سچے اچھا لا یار مل کے لا یار جلے بلے سونے نبی آپ ارشاد فرما دیتے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون نبی اپنے قبر میں زندہ انتے نمازوں بھی ادا کریں میں ادا آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے تھی سکتا لیکن پیغمبر دا فرمان غلط نہیں تھی دا نبی صحیح فرمائے نبی قبر میں زندہ ہیں سارا عقیدہ ہے تمام انبیاء قبر میں زندہ ہیں اکو سچے اچھا کو سچے لکھے پڑھے حضرات تعلیم یافتہ حضرات دینی مطالعہ رکھن والے حضرات نوجوان علماء فضلہ ذرا توجہ کرنے میں بھی قیمتی گل دسینا جڑے ویلے سارے اکابر نے اے فرمائے کہ ابو بکر عمر پیغمبر دے کٹھے روزے پاکی ستے پین تے رحمت دی ہوا چل دی پئیے باران لگی کھڑیے جرے ویلے سائیں دی قبر پاک تے رحمت دی ہوا آندیے اور نال جرے ابو بکر عمر ستے پین انہیں کو بھی ہوا ٹھڈی لگ دی پئیے انہیں کو بھی فائدہ تھیندا پئے او بھی سائیں دے کٹھے جنتی ستے پین پیچھے اے مار کا اٹھن اے جرے میراث دے دعوے چاہی ودن تے آدن فدق نہیں ملیا یہ لوگ اصلی نبی دی حیات دے منکر ہن پیچھے انہیں ہکو ٹپا مارے انہیں کہ وہ سنیو گال ہے ہو کہیں تو کوئی کہ قبر دی زندگی ہے قبر دی زندگی تو ہے کہیں نا جلے زندگی کہیں نہیں انہیں کو راحت کی میں مل دیئے انہیں کو سکون کی میں مل دے انہیں کو آرام کی میں مل دے ابو بکر عمر نبی دے کٹھے ستے پیرامن انہیں کو فائدہ نہیں تھی نا سمجھ آئی ہے یہ مسئلہ چوٹی بیان نہیں تھیا میں آج پیا کرنا اصل اے لوگ نبی دی حیات دے منکرن اسا سنی مذہب دے لوگ ہیں سادہ نبی زندہ سادہ ابو بکر زندہ سادہ عمر زندہ سادہ عثمان زندہ سادہ علی زندہ سادہ پیر حسینی زندہ سچے جیدہ عقیدہ نہیں سنی نہیں حنفی نہیں دیوبندی نہیں اور سمجھ آنی پئیے اچھی نہیں بولے نا انہیں دے دل بھی صحابہ دا بغض ہا انہیں ان بغض کو اتھا ان کڈھے الٹا ہاتھ لائنے تو سادے مسلمان ہاوے تو کو پتہ نہیں لگا اے قبر دی زندگی دے بھی منکر ہیں قبر دی راحت دے بھی منکر ہیں قبر دی عذاب دے بھی منکر ہیں اے پیغمبر دی شان دے بھی منکر ہیں نبی دے روزے پاک کو جنت نہیں منیں دے اور جرے جنت دا ٹکڑا تے رحمت کھڑی وس دیئے ان کو بھی نہیں منیں دے تے ابو بکر عمر دی شان کوئی نہیں منیں دے تو ساں حضرات کو پتہ ہوئے پیا اساں دے سادہ نبی جنتی ستا پائے سچے شہیدی قبر پاک جنت ہے بلکہ میں آدھا ساری کائنات جنتا کٹھا کر سونے نبی دی قبر مبارک تے میں قربان کرنا این جنت دی کوئی برابری نہیں کر سکتا سچے
میں عقیدہ دا رسالہ بنائی ودا دینا ودا اللہ دا واسطہ ہی وے عقیدے دی اصلاح کرو نظریے دی فکر کرو قصہ کہانیاں چھوڑو نمازاں بھی پڑھو روزے بھی رکھو حج بھی کرو زکاتاں بھی دو نفلی بھی پڑھو اعتکاف بھی بہو خیراتاں بھی کرو تسبیحاں بھی پڑھو تلاوت بھی کرو سارے اعمال دا اہتمام کرو اچھے بہترین ضروری اخلاق اچھے بناؤ معاملات اپنے کھڑے رکھو اجر ملسی ثواب ملسی لیکن چوٹی والا مہربانی کر نماز کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر روزے کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر حج کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر عمرے کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر اعتکاف کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر خیرات کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر نفل کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر تلاوت کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر ذکر اذکار کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر چلا لامن کرے پہلے عقیدہ ٹھیک کر اگر عقیدہ ٹھیک نہ تھیا وطن راز نہ تھی کشے قبول نہیں تھی دی کیا مطلع نا کیسا کو نشا کئی نا عقیدہ ٹھیک کر توحید والا عقیدہ رسالت والا عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ آخرت والا عقیدہ حضرت عیسیٰ دی حیات والا عقیدہ امام مہدی والا عقیدہ سیدی حیات پاک والا عقیدہ سوڑھ نبی دی افضلیت والا عقیدہ آپ دی برتری والا عقیدہ ابو بکر صدیق دی پہلی خلافت والا عقیدہ یہ سارے عقیدے جہاں گلنا ہیں سمجھ آنی پی ہے بھائی یا نہیں پی سمجھ آئی سائیں فرمائے میرا روزہ جنت ہے سچے اچھی بولو یار چھکنے بولے دا یار اگے بھی شاید میں تو کو سنوا گیا ہو سانجو مدینہ پاک 2012 دے اندر میری مدینہ والے عالم نال گفتگو تھی پئی ہائی ڈاڑھ مہار تک مذاکرہ چل دا رہا ہا میں انہیں سامنے دلائل حیات نبی دے پیش کیتے ہن اے روایت ہی میں پیش کیتی ہائی میں کو اکھن لگا صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث پیش کر میں دو حدیثہ پیش کیتا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء میں مسلم دی روایت پیش کی تھی مررت علی موسیٰ لیلت اسری بی اند القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ سن پاک نبی سے فرمائے معراج والی رات میں محمد موسیٰ دی قبر تو گزرا میں ڈیٹھے جناب موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے آن میں کو دے حدیث تا صحیح ہے مسلم شریف دیئے یار گال سنو نعرہ مارو تا چھکے مارو جے تا ٹھلا نعرہ نہ ہوئے دوجی حدیث میں بخاری دی پیش کی تھی بخاری چ موجود مسلم چ موجود ترمذی چ موجود موطا امام مالک چ موجود مشکات چ موجود صحیح ابن حبان موجود بلکہ امامی علماء بھی ان روایت کو اپنے کتابیں دے اندر نقل کیتے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والا ٹکڑا اے جنت دا باغ ہے یعنی میرا مصلی بھی جنت ہے میرا منبر بھی جنت ہے عائشہ صدیقہ دا گھر بھی جنت ہے میری قبر بن سی جنت ہے ابو بکر عمر جا قبر بن سن جنت ہے میں پیچھے مدینے والے عالم کرے پوچھا میں کہ عالم صاحب دس اے حدیث صحیح ہے ہنی صحیح ہے میں کہ نبی سے جو فرمائے کہ میرا حجرہ میرا کمرہ جنت ہے بس نبی سے جنتی ستے پن جنتی مردے ہونن میں کو کھن لگا پاکستانی شیخہ اے استدلال میں پہلی دفعہ سنیے واقعی نبی سے جنتی ستے پن جنتی مردے نہیں ہوندے جنتی زندہ ہونن سچے ابو بکر عمری جنتی ستے پن اکو انشاءاللہ چھکیا کہ انشاءاللہ مل کیا کہ انشاءاللہ این ٹکڑے دے بارے میرے اکابر دا عقیدہ کیا ہے توجہ کر زمین دے جرے ٹکڑے تے سنے نبی دی جان پاک آئیے زمین دے ٹکڑے دا درجہ ستے زمینے کنے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ ستے آسمانے کنے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ جنت کنے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ بہشت برین کنے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ بیت اللہ کنے آلہ زمین دے ٹکڑے دا درجہ عرش معلیٰ کنے بھی آلہ جتا صحیح آرام پیا فرمے دے صحیح دی تخلیق بھی این ٹکڑے کنے تھائیے اللہ جنتی جو چوا کے دنیا وچ منتقل کی تے اتھائیں ابو بکر عمر نال ستے پین میرا پیارا ابو بکر عمر دی فکر نہ کر تو اپنی فکر کر انہیں دا داخلہ تا جنتی تھی گئے سچے اے موضوع نہیں ہک بھی گال نال اتھائیں کروں چاہ کھڑو صوفیہ اتھائیں ہک بھی گالی کروں چاہ اتھائیں نال کروں چاہ اجازت ہے اجازت ہے جرا بندہ نبی دی حیات کو نہیں منینا توجہ عالم توجہ کرن عالم
جڑا بندہ نبی دی حیات کو نہیں منیندا اوندا نبی دی ختم نبوت تے یقین نہیں رہندا۔ ہاں ختم نبوت کو کیویں منے سو؟ سائیں دی تا وفات تھی گئی ہے، سائیں تا فوت تھی گئے، سائیں رحلت کر گئے۔ جلے بندہ فوت تھی ونجے عہدے باقی راندن وط نہیں الوینا یار وزیر اعظم جو مر ونجے وط عہدہ بچ دے۔ سائیں جو فوت تھی گئے نبوت اللہ عہدہ کیویں بچا کھڑے؟ یہ بڑا خطرناک نظریہ مار کے انکار اللہ بنائے۔ تے کو پتہ نہیں لگا میں تیرے عقیدے تے پہرا دے بنایا، تیری غلامی کرنا آیا، تیری ہمدردی واسطے آیا، تیری رہنمائی واسطے آیا۔ اگر پیغمبر دی وفات تھی گئی ہے، میرا سوال ہے وفات تو بعد نبی دی نبوت ہے؟ نبوت کی میں ہے صحیح تا ہن کا ہے نا، سمجھ آدھی بیٹھی ہے۔ وہ صحیح تو رحلت فرما گئے عہدہ کے کوڑے سے، کچھ سمجھ آئیے؟ عہدے واسطے ضروری ہے پہلے نبی کو حیات من۔ یہ نمازی جو آدھا بیٹھیں اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولو، میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے رسول ہیں۔ عالمے دے کولو آنا ساری زبان چ بندہ سڑیندن، عربی چ عبد سڑیندن، عبد روح مع الجسد کو آدن۔ نماز دی چادہ بیٹھیں نبی دے جسم دے نال روح ہے، جلے باہر نکل دیں آدھیں روح دا تعلق ہی کائیں نہیں۔ یا نماز جی کوڑ مارے یا بارو کوڑ کڑا مرے دے۔ میری گل سمجھ آنی بیٹھیے؟ اللہ کرے سمجھ آونجے۔ میرا پیارا نبی سائیں کو زندہ من، جلے زندہ منے سے پیچھے سائیں عبد بنوے سی، جلے عبد بنوے سی پیچھے نبوت دا عہدہ آسی، پیچھے وہ نبی بھی بنوے سی، رسول ہی بنوے سی۔ ساڑا عقیدہ ہے ساڑا نبی بھی زندہ ہے، ساڑے نبی دا عہدہ ہی زندہ ہے۔ آکو الحمدللہ، پوچھک الحمدللہ۔ اگر کوئی علماء اے بیٹھن تو انہیں واسطے کہ بیا موتی دے مچا وقت مت ملاقات نہ تھی وے تی زندگی میری وفا نہ کرے، نہ سوچا نبوت واسطے عقل ضروری ہے، نبوت واسطے عقل تو بعد علم ضروری ہے۔ سمجھ آئیے؟ عقل اور علم دوہیں دا تعلق حیات نہ لے۔ اگر یہ نہ منے سے وہ تو نبوت کی میں ثابت تھی سی، صحیح دی نبوت تک قیامت تک واسطے ایویں ہے کا ہے نا، علیندہ نہیں میں یہ تو معلوم تھی دے عقیدہ حیات ختم نبوت واسطے تے صحیح کو نبی منن واسطے بنیاد ضرور ہے۔ اللہ کرے گل تو کچھ سمجھ آپ ہوئے۔ میرے دوست بزرگوں اے نظریات دا ادارہ ہے، اتھا نظریات دی تعلیم تھی نہیں پئیے۔ حضرت مولانا غلام فرید صاحب سارے پرانے مہربان ہیں، اس واسطے سڑیندن جو عقیدے دی ترجمانی تھی وے تو ساں حضرات دا نظریہ مضبوط تھی ونجے سارے مسلمان اپنا عقیدہ پکا کر گنو۔ اسا چھوڑے محمد کریم دے امتی ہیں، سارا نبی اللہ دا سچا پیغمبر ہے، سارا نبی ختم نبوت دا تاجدار ہے، اور سارا نبی سونا حیات النبی ہے، سیدی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو این دا انکار پہلے انہیں لوگ کیتے جیرے صحابہ کو نہ منیں دے، انہیں کہ تائیں ہک کو ٹپا مارو، نہ قبر ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ حیات ہے، نہ ابو بکر عمر کو کوئی فائدہ تھی دے۔ استغفر اللہ، اسا سائیں دا روزہ جنت منیں دے ہیں، ابو بکر عمر دا داخلہ جنتی منیں دے ہیں، انہیں دی حیاتی منیں دے ہیں، جری رحمت دی ہوا آدھی پئیے سائیں دے اتے آنی پئیے، ابو بکر عمر بھی نال محظوظ تھی دے پہن۔ اگو انشاءاللہ چھکیا کہ انشاءاللہ ہن واپس وال وینے پہ اپنی اس گل دے ہوتے جو میں ہک گل آج کیتی ہے اُن دے گل کرنی ہے۔ جو نبی علیہ السلام انسان وچوں انسان ہیں لیکن پیغمبر انسان جھے انسان نہیں۔ انہیں کہنے یہ بنیادی غلطی تھی ہے، انہیں نبی کو انسان جیاں انسان چا بنائے، پیچھے آکھن لگ گئے جیلے بندہ فوت تھی ویندے انہا مال تا وراثت بن ویندے۔ نبی سائیں جو دنیا تو رحلت کر گئے، نبی دا مال کیوں نہیں ونجا؟ نبی دی بیٹی بی بی فاطمہ گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق دے کولو ون کے فدق منگیا ہس، ابو بکر نہیں دیتا، نعوذ باللہ ابو بکر غاصب ظالم ہے۔ سنی ودے ہو نا؟ فدق ایویں رٹ لگی کھڑی ہے، موبائلیں تے کلیپ پن پراپگنڈا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوٹی والے مسلمانوں پہلی گل تو اے سمجھو جو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ صدیق دے درتے فدق منگن گئی کائے نہیں، مر کا کوڑ ماری پائن۔
بی بی کوئی عام عورت نہ ہی جو چند کھجاں منگن واسطے عدالت لگی گئی ہے. کوئی 15ویں صدی دی عورت، وہ تو خاتون جنت ہے، وہ تو پیغمبر دی چھوٹی چھوٹی شہزادی ہے، نبی دی آخری بیٹی ہے. سیدہ دا مقام بہو اچا ہے، سیدہ دا رتبہ بہو اچا ہے. میں آدھا سیدہ ونج نہیں سکتی، بلکہ اگر سیدہ اشارہ فرماوے ہا عدالت سیدہ دے در تے آوے ہا. اور سمجھ آئیے جی اصل گل ہے میں تو کو سینا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر نبی دا جانشین بن گئے. اندو سنیحہ بھجوائے، پیغام بھجوائے، صدیق اکبر کو سلام دیو، انہیں کنے پوچھو تو میرے بابے دا جانشین بن گئی، وہ فتق دا ہک باغ ہا، آیا میرے بابے دی ملکیت ہا؟ اگر ملکیت ہا تو میں جو نبی دی ہک بیٹی ہن موجود ہاں، بیاں بھینا تا میں جہاں فوت تھی گئن، میں کو بطور میراث تے ملسی. اے ہی گال بات. بی بی ہک مسئلہ پوچھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ دا سوال سن کے سنیحہ سن کے آپ بی بی دے در تے آئے. باقر مجلسی کتاب لکھ دے ابو بکر سیدہ دے دروازے تے آئے، آ کے سلام عرض کیتا اور عرض کیتا سیدہ تو پوری کائنات دے عورتیں دی سردار ہیں، تیری فضیلت تے عظمت دا انکار کوئی نہیں کریں دا. سیدہ اگر تینوں جائیداد دی ضرورت ہے، اموال و احوال خدرہ از تم مذائقہ نہ دارم. ابو بکر اپنا مال تین کرے پیارا نہیں کریں دا، ابو بکر اپنی جائیداد تین کرے پیاری نہیں کریں دا، ابو بکر اپنا پیسہ تین کرے پیارا نہیں کریں دا. آنچے خواہی بگیر سیدہ جتھو دل کی میری جائیداد تے اشارہ کر، ابو بکر ساری جائیداد تیرے نا تے قربان کرے سی. باقی رہی اے بات جو تساں پوچھے باغ فدق دا، سیدہ او تیرے بابے دی ملکیتی کائے نہیں، او تا اللہ سائیں دی ملکیت ہے. تیرا بابا اون باغ دا منتظم ہا، تیرا بابا اون باغ دا متولی ہا. نبی تو بعد نبی دا جانشین، نبی دا جرا خلیفہ بن دے، او بھی منتظم تے متولی ہون دے. سیدہ این باغ دا مالک پیغمبر بھی کوئی نا، این باغ دا مالک ابو بکر بھی کوئی نہیں. جنے مالک اساں کوئی نہیں سے تو ان دی مالکہ کیویں بڑھ سکدی آئیں؟ بی بی صاحبہ پوچھا اندھی کوئی دلیل؟ میرے پیر صدیق نے دلیل پیش کی تھی. توجہ کر، دلیل سن دلیل. میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے دلیل پیش کی تھی. سیدہ تیرے بابے دا فرمان ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، اسا نبییں دی جماعت ہے، لا نورسو، اسا اپنا وارث بنا کے نہیں سے ویندے، ما ترکنا فہو صدقتن، جئی جائیداد اسا چھوڑ ونجو سارا سارا مال رب دے نا تے وقفے، سارا مال وارث میں تقسیم نہیں تیندا، اللہ دے نا تے وقف ہوندے. سیدہ اے باغ اللہ دے نا تے وقفے، البتہ ہوں باغ دی جری آمدنی آسی، اگر تے کو خرچے دی ضرورت ہے تو خرچہ دے سوں، اندہ خرچہ تو کو بھی مل سی، خاندان نبوت دے لوگیں کو بھی مل سی، غریبے کو بھی مل سی، مسکینے کو بھی مل سی، مسافرے کو بھی مل سی، مجاہدین کو بھی مل سی، مہاجرین کو بھی مل سی. لیکن اندھی ملکیت کہیں کو نہیں ملتی. اے تائیں میں سمجھو بحق کے سرکار ہے. اور سمجھ آئیے مارکا بولیں نہیں وے. ابن ابی الحدید اپنی کتاب پہ لکھ دے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر دا جواب سن کے مطمئن تھی گئی، راضی تھی گئی. کیویں نہ راضی تھی وہا جو فرمان اندے بابے دا ہا؟ کوئی تھی سکدے جو کوئی بیٹی اپنے ابے دا فیصلہ سن کے ناراض تھی ونجے؟ سمجھ آئیے گال؟ اے ہی گال بات. اساں دے ہیں نبی دی مالی وراثت کائیں نہیں، ان دی وجہ ہے جو نبی انسان ہے، جھیا انسان کائیں نہیں. سمجھ آندی بیٹھیے؟ نہیں پی سمجھ آندی؟ وہ بولو یار. اور اگر تساں آکھو مارکا آکھن کہ نبی دا مال وراثت ہے، نبی عام انسان ہے، ان دی جائیداد کو ونڈو. وقت سارا سوال ہے کیا نبی دے پچھو وارث ہکا بی بی فاطمہ ہائی، بیا وارث کوئی نہ؟ توجہ کی دی بیٹھو میری گال تے. شہیدہ وارث ہکو آ بیا کوئی نہ؟ بولو یار تُسا ذمہ دار علاقے دے بندے ہو، تُسا رسو بندہ جلے فوت تھی ویندے بیوی دا حق کہیں نہیں ہوندہ؟ اوہ اٹھوک ہوندے یا نہیں ہوندہ؟ تے نبی سے جو رحلت جو تھئی ہے تے پچھو 9 ازواج مطہرات بقید حیات موجودن. میں کو دسو انہیں دا حصہ کی تھے؟
اصل سنیے کریں مطالبہ کی دے ساری عائشہ صدیقہ کو حق نہیں مل جا بولے نا نہیں میں کریں آنکھیں سے ہائے بے چوٹی والا توجہ جو نہیں میں پیا کریں نا توجہ کر میں کلیجہ کٹ کے پیش بیٹھا کریں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر توجہ کرے سیدہ فاطمہ دی عظمت دا سا انکار نہیں سے کریں دے لیکن اگر تو توجہ کرے حضرت عائشہ بی بی فاطمہ کرے زیادی ضرورت مند آئی بی بی عائشہ دی ضرورت زیادی آئی تو اکسے کیویں سیدہ عائشہ دا تا خامد فوت تھی گئے بی بی فاطمہ دا خامد موجود ہے سیدہ عائشہ دی نارینہ اولاد کا ہی نہیں بی بی فاطمہ دی نارینہ اولاد ہی موجود ہے ایک ہے نہیں بول یار اور پیغمبر دی رحلہ تھی گئی ہے عائشہ کو خدا بی جاتے شادی دی اجازت نہیں دینا تو ڈس عائشہ بی جا نکاح بھی نہیں کر سکتی خامن دنیا تو چلیا گئے بیٹا ہے کائنا تو میں کو ڈس زیادہ ضرورت مند عائشہ ہے یا فاطمہ ہے ازا کری مطالبہ کی دے ساری اما عائشہ کو حق نہیں مل جا کرنے یہ سب پراپگنڈا کی گل میری سمجھ آنی پئی ہے بولو یار اللہ کرے گل سمجھ آونجے میں تو کوئی قیمتی گل سینا تو سے توجہ کرنی ہے سبق کو پھیرا ڈیمنے ایک بڑا عالم ہا یہودین دا وہ وڈا ذمہ دار ہا وہ نبی علیہ السلام کنے متاثر تھیا ہا وہ پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھا ہا ایمان کھینا ہے یہودیوں کو ملامت کرن لگ گئے تین یہودیت کو کیوں چھوڑ لیتے ای نبی دا کلمہ کیوں چا پڑھائی اے تا بنی اسماعیلی چوئے اسا تا بنی اسرائیلی چوئے اوہ کیوں گال سنو نبی آخر الزمان ایو سچا پیغمبر ہے اے بنی اسماعیلی چو آگئے ساری کتاب اینا نشانیاں موجودن اس واسطے میں اینا کلمہ پڑھ کی دے انہیں جو ذرا زیادہ کو گل بات کی تھی اللہ پاک نے کو ایک عجیب توفیق دی تھی میں حیران تھی گیا وہ بڑا عظیم اعلان کی تھے وہ عالم نے پیغمبر دا دیدار کی تھا وہ عالم نے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کی تھا پیغمبر دے کلمہ پڑھان دو بات اعلان کریں دے اگر میں دنیا تو لگا بنیا میری ساری زمین تے جائیداد نبی دے نا تے وقفے اوہا وڈا ذمہ دار اون دے ہن بہت سارے باغ اون جا ہن زمینہ تاریخ نسیں دیئے اون بندے دے ہن 7 باغ کتنے مارکا 7 باغ او دنیا تو روانہ تھی گیا اون دے 7 باغ نبی سے کو مل گئے ہون چلے انہیں 7 باغ نبی علیہ السلام کو ملیے اسا تاریخ دا کتاباں کھنگالن لگ گئے ہیں یار وہ جو نبی سے دے 7 باغ ہیں وہ کدے گئے ہو سن میں مولانا غلام فرید صاحب کو لو آیا میں کہ حضرت تو وڈا عالم ہی دس 7 باغ کدے گئے ہیں مولانا افضل صاحب دے کلو آئے ہیں تو دس 7 باغ کدے گئے علماء جستجو کرن لگ گئے گولن لگ گئے اساں تلاش کریں دے رہ گئے کتابہ پھرلیں دے رہ گئے تاریخ دی ورگردانی کریں دے رہ گئے کریں دے محمد ابن یعقوب کلینی دی کتاب سامنے آ گئی جنہ نا کافی ہے محمد ابن یعقوب کلینی اپنے مذہب دا وڈا عالم ہے اپنی پہلے نمبر دی کتاب کافی دے اندر نقل کریں دے آدھے توسویہ تلاش کرن دی ضرورت کہیں نہیں میں تے خود سان نبی دے 7 باغ کی میں کہ 10 یار میں کو تو بڑی ضرورت ہے آدھے ہو نبی دے 7 باغ نبی دی بیٹی بی بی فاطمہ دے کولو ہن کہا دے کولو ہن خان نہیں ہلے خان پریشان بیٹھے آج ہے 7 باغ ایک باغ ہی نا کہا دے کولو ہن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو ہن میں کہ یار مسئلہ سمجھ آیا جیرے ویلے اتنے زیادہ باغ 7 باغ سیدہ فاطمہ دے کولو ہن وقت 8ویں باغ دی منگڑ دی حاجت ہائی علینا نہیں میں اوڑ سنیا جب میرا سبق پکا میں زمین دا بندہ تین الگال نہ کر سکسی جیرے بندے دے کولو 7 باغ ہومن جیرا وارث 7 باغ کی دی کھڑا ہوئے وہ 8واں باغ منگ سک دے بول چا تساں وکیل بلا توکیل کیوں بڑے کھڑے ہو تساں کیا دعوے چاہیے ودے ہو سمجھ آنی بیٹھی ہے 7 باغ سیدہ دے کولو ہن او فدا کلا باغ 8واں ہا ان دے بارے بی بی پچھا ہا صدیق اکبر نے نبی دا فرمان سنایا ہا بی بی مطمئن تے راضی تھی گئی ہے ہن او جرے 7 باغ ہن او سیدہ فاطمہ دے کولو ہن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی دا چاچائے او کو ہر گال دا پتہ ہا نبی سے دی رحلت تھی گئی جو نبی دے 7 باغ
سیدہ فاطمہ الزہرا دے کولو ہیں محمد ابن یعقوب کلینی کافی دے اندر لکھ دے نبی دا چاچا حضرت عباس حضرت فاطمہ دے کولو ٹر کے آیا اور فرمائے میری پیاری بیٹی تو میری پوتری لگ دی، تیرا بابا میرا بھتیجا لگ دے، تیرا خامد بھی میرا بھتیجا لگ دے۔ حضرت عباس نبی دا چاچا، حضرت عباس علی دا چاچا، حضرت عباس حضرت جعفر دا چاچا، حضرت عباس حضرت عقیل دا چاچا، حضرت عباس بی بی فاطمہ دا ڈاڈا لگ دے۔ حضرت عباس بی بی فاطمہ دے درتے آیا فرمائے میری پیاری بیٹی تیرے کلو نبی دے 7 باغل، میں نبی دا چاچا، نبی دا بھرا کائنی، نبی دی ناری اولاد کائنی، نبی دا قریبی تے جدی رشتہ دار میں نبی دا حقداراں، جلدی کر 8 7 باغے چو میں چاچے عباس دا حصہ کٹ۔ اے واز تھا چھوٹی جگہ۔ حضرت عباس گئے، مطالبہ فرمائے، بڑا اچھا شان والا بندہ ہے، مومن کامل ہے، نبی دا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ کنے مطالبہ کی تس میری پیاری بیٹی انہیں 7 باغے جو میرا حصہ کٹ، نبی دا زیادہ قرابت دار تمایا، پہلا حقدار مایا، اصلی وارث مایا، حصہ کٹ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو سروایا، علی چاچا عباس باغ منگن آیا بیٹھے۔ اور سندا بھائی تو سوالے دن میں پوری گال نہیں رسینا، اور جب پرچائیاں آیا کھڑی ہیں بیالو کئی بٹن تیرا اے ایڈو کیری گال کرو سارا مسئلہ جو مکالا وہ کچھ سمجھا نہیں پی بھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو سدوایا، چاچا عباس آدھے باغ جو میرا حصہ کٹو، سارے کو 7 باغن پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ نے دہائیں نے رل کے حضرت عباس کو نبی دا فرمان سنائے۔ توجہ کر یار، میں قیمتی گل بیٹا کرے نا جیری پرچی اکڑی این کنے ضروری مسئلہ میں بیٹھا دسے نا تک کوئی نہ دسے سی۔ حضرت علی نے پیغمبر دا فرمان سنا ہے، چاچا عباس میں تیری عظمت دا انکار نہ کریں نا، لیکن نبی صحیح فرما گئے اسا نبی دی جماعت ہے، ساری مالی وراثت کہیں نہیں۔ اور سڑے میں مارکا اوہ حدیث سڑائی نے جیری حدیث ابو بکر صدیق بی بی فاطمہ کو سنائی آئی، میں کہ ابو بکر اوہ حدیث سناوے تا نائے منیں دا، ابو بکر کو غاصب ظالم سڑے نہیں، جے حضرت علی اوہ حدیث حضرت عباس کچھ سناوے منوے نہیں، چپ کروے نہیں، 7 باغیں دا نانی میں چاہندہ، ہک باغ دی رٹ لائی کھڑیں، 7 دا حساب توں دے چاہا، فدق دا حساب میں چاہ دے ساں۔ اور کچھ سمجھ آدھی بیٹھی مارکا اصل ہے جو مارکا نبی کو عام انسان سمجھی پائیں، اسا سونے نبی کو عام انسان نہیں سے سمجھیں دے، نبی انسان ہے بھی جو انسان ہے، نبی انسان ہے جیسا انسان نہیں۔ اور بھائی گال سمجھ آ گئی ہے، اچھی بولو یار۔ باقی اسا صحابہ دے بھی قائل ہیں، اہل بیت دے بھی قائل ہیں، سب دا احترام کریں دے ہیں، اسا کہیں تے تنقید اعتراض نہیں سے کریں دے، سب نال محبت رکھیں دے ہیں، سب دی تابعداری کریں دے ہیں، سب دی غلامی کریں دے ہیں، لیکن ایک ضروری گال بیوی رسنی ہے، وہ پرچی کرنے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بڑی مدت کرنے میں سندا ودان تو چوٹے والے آدھے ودن نبی دے زمانے کئی صحابہ ہن، کئی اہل بیت ہن، لو جماعتاں ہن، لو فرقے ہن، انہیں دے آپتی اختلافات ہن، وہ جنہیں سچے ہن وہ اہل بیت ہن، صحابہ جنہیں وہ سچے قائن ہن، جنہیں سنی ہن وہ صحابہ کو مننی پائیں، جنہیں دوجھے لوگ ہیں وہ اہل بیت کو مننی پائیں، جی میں اہل بیت سچے ہیں انہیں منن والے سچے ہیں، جی میں صحابہ سچے قائنی انہیں دے منن والے سنی بھی سچے قائنی۔ ایک تاثر دیتا گئے، یہ سارا چٹا کوڑے۔ اور بھائی کچھ سمجھ آئیے، نبی علیہ السلام دے زمانے دے مسلمان جنہیں نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے، وہ نہ پالٹا ہن، نہ فرقے ہن، نہ جماعتاں ہن، نہ انہیں دے جھگڑے ہن، نہ انہیں دا نظریاتی کوئی اختلاف ہا، وہ ہکا جماعت ہائی، ہکا پالٹی ہائی، ہکو طبقہ ہا، ہکو حصہ ہا، وہ نبی صحیح دے شاگرد ہن، پیغمبر دے تربیت یافتہ ہن، صحیح انہیں دا تزکیہ فرمایا ہا، انہیں کو دین سکھایا ہا، انہیں کو کلمہ پڑھایا ہا، انہیں کو بیعت فرمایا ہا، جنہیں نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے صحیح دی بیعت کیتی ہے، نبی دے اپنے ہن بھامے بیگانے ہن، وہ ہکا جماعت ہائی، اون جماعت دا نام ہے صحابہ۔ کیا نام ہے؟ بولو 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 کیا نام ہے؟ کوئی فرقہ شرکہ کوئی نہ، کوئی 15ویں صدی تو نہیں جو فرقے بڑے کھڑے ہن،
یہ تو اصا فرقے ون بنائیں اس زمانے کوئی فرق سارے مومن مسلمان مخلص موحد ہن سارے نبی دے تابعدار ہن سارے غلام ہن اور سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلن والے ہن اور آپ دی ہر ادا کو نقل کرن والے ہن اور دین امت تک پہنچاون والے ہن اور بڑے مخلص ہن انہیں دے مقام دی برابری کوئی نہیں کر سکتا نبی صحیح فرمائے طوبی لمن رآنی جائے میں محمد کو ایمان دی نظر نہ ڈٹھے میں خوشخبری دینا این بندے تے جنت واجب ہے کوئی فرقہ آپ نے بیان نہیں کیتا سمجھ آ گئی ہے وہ بولو آپ نے فرمایا اگر میرا صحابی اللہ دے نا تے ادھا کلو جو خرچ کرے بعد دے آمن والے تسا رب دے نا تے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو تو ارے احد پہاڑ والا سونا میرے صحابی دے کلو یا ادھے کلو جو دے بھی برابری نہیں کرے گا اتنا بھی آپ نے صحابہ دی کوئی تقسیم نہیں کی تھی مطلق فرمائے صحابہ اور سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آئی تمام لوگ ہکا جماعت ہن انہیں دا نا کیا ہا چھکے بولے کیا نا ہا لیکن میں جلے لگا ویسا تو زوت مولانا غلام فرید صاحب دے کلو آوے سو وقت پریشان کرے سو ہے سہیں توسوی عجیب گال کر گئے اسا ہون تہیں تا اے سن دے رہے ہیں کئی صحابہ ہن کئی اہل بیت ہن او آدھا سارے صحابہ ہیں آکسو دا ہاں مگ پتے تو دا اس آکسو میں تو آخری علاقہ تھوڑا مورلدہ ملتا تھا ہے سوڑا سارا میرے دوستو بزرگو عزیزو گال کو سمجھن دی کوشش فرماؤ میں بالکل دیسی بندہ ہاں سوکھی سوکھی گال لسے ساں انشاءاللہ تو کو فائدہ تھی سی میرے بھائیو دوست بزرگو صحابہ اہل بیت الگ جماعتہ نہیں صحابہ اہل بیت الگ ٹولے نہیں ہکی جماعت دے دو تارفی نائن ہکی جماعت دے تارفی نائن میں سوکھی تاریخ دسے ساں جڑے لوگ نبی علیہ السلام دے خاندان دے ہن انہیں نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے وہ اہل بیت مشہور تھی گئے جڑے بے لوگ دوسرے خاندانے دے ہن انہیں نبی دا کلمہ پڑھے وہ صحابہ مشہور تھی گئے حالانکہ سارے صحابہ ہن کچھ سمجھ آئی ہے میری گال یا نہیں آئی ولاکھ جڑے سونے نبی دے خاندان دے لوگ ہن خاندان بنی ہاشم دے انہیں نبی دا کلمہ پڑھے او اہل بیت مشہور تھی گئے جڑے بنی ہاشم کنے علاوہ باقی خاندان دے لوگ ہن انہیں نبی دا کلمہ پڑھے او صحابہ مشہور تھی گئے اے تعارفی نائن جی میں آدن کئی صحابہ مکی ہن کئی صحابہ مدنی ہن کئی صحابہ یمنی ہن کئی صحابہ عربی ہن کئی صحابہ عجمی ہن آدنی تو ذرا سو یہ صحابہ دے فرقے ہیں وہ بھئی تعارفی نائن جرا مکہ در رہن اللہ مکی بڑھ گئے جرا مدینہ در رہن اللہ مدنی بڑھ گئے سمجھ آنی بیٹھی ہے ایمیں خاندانے دے نالی مشہور تھی گئن کوئی دوسی ہن کوئی ہاشمی ہن کوئی اموی ہن یہ خاندانی تعارف ہا فرقے نہ ہن جائے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے بھامیں آپنا ہے بھامیں بیگانہ ہے وہ کو نبی دا صحابی سڑیندن اسا جرے والے آدھے ہیں بھئی تمام صحابہ جنتین انہیں وچ اہل بیت شامل ہیں سمجھ آئیے اسا جلے آدھے نا تمام صحابہ کو منے دے یہ وقت پوچھ دن اچھا ہیں سی اہل بیت کو منے دے ہو یہ تا ایمیں ہے جی میں اسا کو یار اسا قرآن پاک کو منے دے ہیں کوئی بندہ اٹھی کھڑے وہ کہ ہیں سی سورت یاسین کو منے دے ہو وہ یار سارا قرآن مننی پائے یاسین وچ کائے نہیں وہ سمجھ آ دیئے کھل دے ہو سبق نہیں وے پکے دے اللہ کرے تو کو سبق یاد تھی ونجے تو اسا تمام حضرات دی عظمت دے قائل ہیں جڑے علاقے دا صحابیے جڑے خاندان دا صحابیے جڑے قوم قبیلے دا صحابیے انہی عظمت تے سارا ایمان ہے پاک پیغمبر دا خاندان نبی دی نسبت نال اچھا خاندان ہے انہی عظمت دا اسا اقرار کریں دے ہیں ان دا انکار نہیں سے کریں دے لیکن یاد رکھیں اہل بیت دے اندر 3 قسم دے حضرات شامل ہیں 3 قسم دے حضرات ہیں جنہیں کو اہل بیت سڑیندن اے وقت کا نہیں زندگی رہی میں آسا دسے ساں جو 3 کے رہن اج نہیں سے دسے نے وہ مولانا آدھے پرچی پڑھ مت دسے سو 3 قسم دے حضرات اہل بیت ہیں وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے بہرحال اسا انہیں دی عظمت دے قائل ہے انہیں دی شان دے قائل ہے تمام صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں یا جتنے جائیں سائیں کو دیکھ کے کلمہ پڑھے وہ تمام جنتی ہیں انہیں دوتے ایمان رکھنا سارے عقیدے دا حصہ ہے جرا انہیں کو نہیں منینا سارے نزدیک مومن کائی نہیں اسا سارے کو منینے آئے کچھ کو مننا تو کچھ کو نہ مننا یہودین دا طریقہ ہے اسلام دا طریقہ نہیں میرے دوست بزرگو اسا سارے دی عظمت دے قائل سچے
نبی سائیں نال جیری شہدی نسبت تھی گئی ہے اسا اندہ ادب کرینے ہیں احترام کرینے ہیں ایمان رکھنے ہیں حضرت نبی دا مقام اچھا سونے نبی دا درجہ اچھا سونے نبی دی نبوت دے قائل ہیں سونے پیغمبر دی رسالت دے قائل ہیں سونے پیغمبر دی معصومیت دے قائل ہیں سونے پیغمبر دی فوقیت دے قائل ہیں سونے نبی دی ختم نبوت دے قائل ہیں نبی دی ساری جماعت دے قائل ہیں نبی دے سارے اہل بیت دے قائل ہیں نبی سچا نبی دا فرمان سچا نبی کو منینے آئے نبی دی حدیث کو منینے آئے سونے نبی کو منینے آئے نبی دے طریقے کو منینے آئے سونے نبی کو منینے آئے نبی دی ہر سنت کو منینے آئے بلکہ میں آدھا سونے پاک خدا کو منو جی میں نبی فرماوے محمد مصطفیٰ کو منو جی میں نبی فرماوے سارے انبیاء کو منو جی میں نبی فرماوے نبی دے مقام کو منو جی میں سونا نبی فرماوے حضرت نبی دے علم کو منو سونے نبی دے معجزات کو منو حضرت نبی دی حدیث کو منو سونے نبی دی سنت کو منو ملائکہ کو منو تمام انبیاء کو منو آسمان یا سارا کتابہ منو لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب منو میرے دوست بزرگو نبی علیہ السلام دے ارشادات کو منو نبی دی ساری جماعت کو منو صحابہ کرام کو منو لیکن ابو بکر عمر عثمان علی دا درجہ تمام صحابہ کریں اچھا منو انہیں دا درجہ سارے کریں زیادہ منو جی میں محمد مصطفیٰ سارے کائنات دے نبی دا سردار ہے انہیں ابو بکر صدیق تمام صحابہ دا سردار ہے یہ عقیدے جا گلن پکینے ون باقی نبی شاہی جو کچھ فرمائے وہ سچے وہ کو حدیث آدن وہ کو کیا آدن بولو 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 آج کل کئی لوگ آئے ودن وہ حدیث نہیں منیں دے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جرا بندہ حدیث کو نہیں منیں دا میرا اون کرنے سوال ہے قرآن کو کیویں منے سے بہت پرانی گال ہے 20-25 سال دیرہ غازی خان منکر حدیث نال میری گفتگو تھی ہائی مولانا عبدالعزیز صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم عالیہ نالن قاری عبدالمجید صاحب دیر علیہ او وی نال ہن مولانا افضل حق صاحب رحمت اللہ علیہ وی نال ہن ایک منکر حدیث ہاں ادا میں تو اجا حدیث جا چھی کتابہ 7 دفعہ پڑھی ودا ہاں انہوں جلے گفتگو تھی میں پہلا یہ سوال کیتا تو کیری شے کو منے نہیں آدھے میں اللہ دے قرآن کو منے نا میں کہ اللہ دا قرآن کتھا ہے قرآن مجید چاہیا آدھے اے ہے اللہ دا قرآن میں کہ دلیل پیش کر جو یہ کتاب اللہ دا قرآن ہے ثبوت پیش کر تیرے ہوتے آئی تیرے ہوتے نازل تھا ہاں نہیں میں کہ کائے نازل کی تھے ہاں جبرائیل میں کہ جبرائیل کو تیری ٹھے ہاں کائے میں کہ ثبوت پیش کر حضرت جبرائیل جرا قرآن نبی تے لے آیا او قرآن مجید کتھا ہے آدھے ایجو ہے میں کہ دلیل کوئی بھی کتاب کوئی بندہ چاہوے ہو کہ ایک کتاب ہے اللہ دا بندہ تو ثبوت پیش کر جو قرآن ایجو ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ اپنے پیغمبر تے اتارے ثبوت پیش کر میں کو آکھن لگا سونے نبی نے فرمایا ایجو قرآن ہے میں کہ جری گل نبی فرمائیے یہ تو حدیث ہے نہیں سمجھا ایک جملہ میں عقیدہ و رسالہ چاہیے ودا ساتھی میرے نہیں کہنا ہے میں انہیں جملہ لکھے قیمتی جملے پڑھن دے قابل ہے قرآن دا قرآن ہومنا حدیث تے موقوف ہے قرآن کو نہیں من سکتا جتے حدیث کو نہ مننے میرا پیارا حدیث نبی دی زبان دا نہ آئے حدیث نبی دے فرمان دا نہ آئے اگر اللہ دی توحید منے نہیں بیان کرن والا تا پیغمبر ہے اگر قرآن بیان کرے نہیں قرآن مجید بیان کرن والا تا پیغمبر ہے وہ چوٹی والے گال سنو ایک قرآن پاک ہے بولو 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 لکھیا ہوئے کتاب ہے تحریر ہے تو سن لکھے میں لکھے اللہ ہو یار اللہ صحیح لکھ کے بھیجے جبرائیل لکھے الوینا نہیں میں یار کتوں نکلے قرآن ہکا گال ہے جو قرآن سوڑے نبی دی زبان چو نکلی کتوں نکلے تو نبی دی ان زبان مبارک کو حدیث سڑے جلے حدیث کو نہ منے سے قرآن کی میں منی سی ایک بات دوجا سوال اوہن دے ہوتے میں کیتا ہاں میں کہ قرآن مجید کو منے نہیں عمل کی میں کرے سے قرآن دا مطلب کی میں بیان کرے سے اکھن لگا کیا مطلب میں کہ قرآن چے اقیم الصلاۃ صلاۃ قائم کرو ہے صلاۃ عربی زبان دا لفظ ہے صلاۃ دا کیا معنی ہے یار نماز تا اسا کیتے نماز تا اسا کیتے صلاۃ عربی دا لفظ ہے یہ دے کئی معنی صلاۃ دا معنی دعا صلاۃ دا معنی ذکر صلاۃ دا معنی نماز صلاۃ دا ایک بھی معنی ہی ہے وہ تو کنمی نہ سیدہ حالی نا وہ عالم لوگ جانتے ہیں انہیں کو سمجھے نہ انہیں تو دس سندا ہی نہیں
انہیں کو دسنا ہی نہیں تو مطلب دی گال حال یہ پکاؤ ہوں سلاد دا مانا ذکر ہے سلاد دا مانا دعا ہے جلے بانگ تھی وہ بندہ ہی کہوے دعا چا منگے میں کہ نماز نہیں بھی پڑھی وہ کہ سلاد دا مانا دعا ہے میری نماز تھی گئی ہے کیا خیال ہے مارکا بیا بندہ تسبیح چابا وے ہوا کہ میں ذکر کی تے نماز تھی گئی ہے سلاد دا مانا ذکر ہی تا ہے وجری یہ نماز اساں پڑھ دے پنج ٹائم 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت یہ دی جری صورت کیفیت یہ کتوں آئیے اصل گالے یہ لوگ کشے نہیں منیں دے جرے حدیث دے منکر ہیں نا یہ صرف اپنی عقل کو منیں دے انہیں دا بھیجا سجا کھڑے اللہ انہیں کو ہدایت دے وے اچھی آمین آخ مل کے آمین آخ میں آدھاں قرآن مجید حدیث دے بغیر منیندہ ہی نہیں اور حدیث دے بغیر قرآن سمجھیندہ ہی نہیں سمجھیں دے بول یار قرآن چے نکاح کرو نکاح دا طریقہ قرآن کائی نہیں قرآن چے نماز پڑھو نماز دا طریقہ قرآن کائی نہیں قرآن چے زکاة دے زکاة دی تفصیل قرآن کائی نہیں قرآن چے روزہ رکھو روزے دی تفصیل قرآن کائی نہیں قرآن دے حلال کھاؤ حلال دی فہرست قرآن کائی نہیں قرآن دے حرام کرے بچو حرام دی تفصیل بھی قرآن کائی نہیں قرآن مجید چے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار او زمانہ یاد کر جلے مکے دے کافرے میرے نبی کو مکے وچوں کٹ لیتا دوجا دودا ہک نبی تے نال دوجا بندہ او پیغمبر دے نال غار دے اندر قرآن مجید بندے دا نا نہیں بیان کریں دا او نبی دے نال دوجا بندہ ونجن والا کون ہے تو دس قرآن ہی تکائی نہیں وہ کچھ سمجھ آئی ہے بچی بولو یار اللہ پاک نے قرآن مجید ایک غزوے دا حال بیان کیتے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا 3 بندے میدان جنگ نے پیچھو رہ گئے انہیں دوتے بڑی تنبیہ آئیے انہیں دوتے عتاب آیا وہ 3 بندے کون ہیں قرآن مجید اجنا کائیں نہیں سچے ویا جو تو بھی دلیل لے سے نہ بھی دسید مولانا میں کو چھیڑ دیتے سنیان تا تخے ہے خیر مجھ سے میں کو ہاں چھیڑ دیتے تھی نا وقت چاہیدہ ہے ایک صورت ہے تو کو آن دیئے پڑھوں چاہ بولو پڑھوں چاہ قل ہو واللہ احد سارے بھرامے کو آن دیئے جٹیں کو آن دیئے مسلمانے کو آن دیئے پڑھ دے رہاں دے ہو نا قل ہو واللہ احد آن دیئے نا انہا معنی ہے اے میرا پیغمبر تو فرما دے ہاں یار بڑی عجیب دلیل ہے اے میرا پیغمبر تو فرما دے اللہ کلہ یکتا نرادھار ہے میں کہ یار کیا ضرورت ہے اللہ نبی کو آدھے میرا نبی تو فرما نہیں میں سمجھے وہ نبی جرا فرمے نہ پہ وہ تو حدیث ہے اور سمجھ آئیے حدیث دا انکار کرنا لا تو جواب دے اللہ کیوں فرمائے میرا پیغمبر تو فرما دے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ قرآن مجید کتنے آیتیں کل دا لفظ ہے اللہ اپنے محبوب کو دے میرا پیغمبر تساں فرماؤ میرا پیغمبر تساں آکھو اللہ پاک نبی دی زبان کنے اکھوامن چاندے لوگوں کو ڈسن چاندے اترے تیں دین نہیں ملدا جیتے میرے نبی دی زبان تے اعتماد نہ کرو کچھ سمجھ آئیے مارکا تو حدیث دا مننا ضروری ہے قرآن دا مننا بھی ضروری ہے حدیث دا مننا بھی ضروری ہے لیکن حدیث دے حوالے نال جیری شے قابل عمل ہے او کو سنت سڑیندن حدیثہ سارا سچائن حدیثیں کو مننا سچے لیکن ہر حدیث تے عمل نہیں تھیندا کئی حدیثہ نبی دی ذات نال خاصل میرے دوست بزرگو عمل جرا تھی سی سنت تھی سی کتے تھی سی سنت دا کیا مطلب ہے سنت طریقے کو سڑیندن سنت نہ ہے نبی سائیں دا طریقہ سنت نہ ہے نبی دے صحابہ دا طریقہ کچھ سمجھ آئیے آج کل کئی لوگ بے بھی اٹھے ودن اصل بے اعتدالی تھی گئی ہے نا کئی آدن بس قرآن منو بس کئی آدن حدیث منو بس آدھے ودن کئی لوگ سادے ہنیا 2 اصولن اطیع اللہ اطیع الرسول میں کہنے پوچھنے میں کہ سارے 3 اصول ہیں سارے کتنے اصول سارے کتنے سنت والجماعت دے اصول کتنے چھکے بول سنی مذہب دے لوگیں دے اصول کتنے اہل حق دے اصول کتنے اطاعت خدا اطاعت محمد مصطفیٰ اور 3 اصول اتباع صحابہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اہل حدیث ایک کہنا پڑی اسی آیت
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرمائے جے میرے نبی دے طریقے کو چھڑے سے، نبی دے صحابہ دے طریقے کو چھڑے سے، وقت کو میں جہنم سٹے ساں جو انہیں دی مخالفت دا انجام جہنم ہے۔ وہ صحابہ تو بغیر نہ قرآن مل دے، نہ صحابہ تو بغیر حدیث مل دیے، نہ صحابہ تو بغیر سنت مل دیے۔ جی میں خدا نبی تو بغیر نہیں ملدا، ایویں نبی صحابہ تو بغیر نہیں ملدا۔ اور گال یاد راسی کے کوئی نہ راسی، اچھی بولو بھائی۔ صحابہ دا مننا ضروری ہے۔ قرآن دے کاتب صحابہ ہیں، حدیث دے رابی صحابہ ہیں، سنت دے ترجمان صحابہ ہیں، سونے نبی دے زمانے دے مومن صحابہ ہیں، شہید دیدار کرن والے صحابہ ہیں، شہیدی بیعت کرن والے صحابہ ہیں، شہیدی ہر ادا کو دیکھن والے صحابہ ہیں، پیغمبر وضو کیتے دیکھن والے صحابہ ہیں، پیغمبر نماز پڑھیے دیکھن والے صحابہ ہیں، نبی تہجد پڑھیے دیکھن والے صحابہ ہیں، پیغمبر نفل پڑھیے دیکھن والے صحابہ ہیں، شہید طواف کیتے دیکھن والے صحابہ ہیں، پیغمبر قربانی فرمائیے دیکھن والے صحابہ ہیں، نبی شادی فرمائیے دیکھن والے صحابہ ہیں، شاہی کو رشتے دی ضرورت ہے رشتہ دیمن والے صحابہ ہیں، پیغمبر شادی فرمائیے آمن والے صحابہ ہیں، نبی نے دعوت ولیمہ کیتے نبی دی دعوت کھمن والے صحابہ ہیں، حضرت علی کو شادی دی ضرورت ہے علی کو شادی دا مشورہ دیمن والے صحابہ ہیں، حضرت علی نبی دے گھر رشتہ کیتے شرکت کرن والے صحابہ ہیں، حضرت علی دا نکاح ہے نکاح پڑھون والا نبی ہے، علی دے نکاح دا گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو سر سو انہیں کو کیوں چھوڑوں؟ چھوڑ دوں؟ وہ بولو بھائی، انہیں تو بغیر دین نہیں ملتا۔ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ الحمدللہ اساں سچے مذہب دے لوگ ہیں، تساں حضرات کو مبارک ہووے، تہاڈا مذہب سچا ہے، تہاڈا عقیدہ سچا ہے، تہاڈا نظریہ سچا ہے، تساں سارے دے منن والے ہو۔ آکو الحمدللہ، کچھ کو الحمدللہ، مل کے کو الحمدللہ، چھکیا کو الحمدللہ۔ اے نہیں جو کچھ کو مننے تے کچھ کو نہیں مننا۔ نبی جا کئی گھر والا منیندن کئی نہیں منیندے، کئی صحابہ کو منیندن کئی کو نہیں منیندے۔ اچھا اہل بیت ہی کئی منیندن کئی کو نہیں منیندے، تو پتہ جو کئی نہیں، کئی اہل بیت کو چھوڑی پین انہیں کو نہیں منیندے۔ نبی علیہ السلام دے ایک چاچا ہن، انہیں دا نام ہا حارث۔ کیا نام ہا؟ وہ پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھا، دنیا تو پہلے ٹر گئے۔ ان دے بیٹے ہن، ایک دا نام نوفل، بے دا نام ابو سفیان۔ کیا نام ہے؟ اے او ابو سفیان نہیں جرا حضرت معاویہ دا بابا ہے، خیال کرائے نا وجہ بنیے کو مرچا لگن پائے ونجن۔ اے بیا ابو سفیان ہے، او جرا حضرت معاویہ دا والد ہے، او ابو سفیان اموی ہے، اے ابو سفیان ہاشمی ہے جنہاں میں ذکر بیٹھا کریں نا۔ اے جناب حارث دے بیٹے ہیں، ایک دنا نوفل ہے، ایک دنا ابو سفیان ہے۔ اے نبی صحیح دے کٹھے کھیت دے ہن، کٹھے چل دے پھر دے ہن، بلکہ ان دے بارے علماء لکھے جرا ابو سفیان ہے، اے نبی صحیح دا رضائی بھراوی ہے، کھیری کٹھے پیتی کھڑن۔ نبی صحیح جرا نبوت دا اظہار فرمائے، انہیں کو دعوت دیتی، انہیں پہلے تک کلمہ نہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ لگے گئے، وقت اتھو آپ مکہ مکرمہ فتح کرن واسطے آئے۔ 10,000 جماعت پیغمبر دے نال ہائی، جلے مکہ مکرمہ آئین، اہل مکہ مرعوب تھائے، ہتھیار سڑ دیتے نے۔ نبی علیہ السلام دے کولو آنے پین، معافیہ مگ دے پین، توبہ کرنے دے پین، کلمہ پڑھ دے پین۔ نبی دا چاچا عباس او بھی بعد ہی کلمہ پڑھا، او مکہ مکرمہ رہ گیا۔ حضرت عباس آدھے جرے ویلے سونا محمد مدینے کرے مکے آئے، 10,000 دا لشکر نالے، میں نکلیا میں کہ ونیاں سیدی بیعت کراما، اپنے اسلام دا بھی دساما، حضرت نبی علیہ السلام دا دیدار کراما، نبی دا لشکر دیکھاما۔ نبی دا چاچا حضرت عباس آدھے میں کو خیال ہے میں ابو سفیان امی کو سننا، ابو سفیان معاویہ دے بابے کو سجنے، آوے ابو سفیانا تو اپنے آپ کو مکہ دا سردار سمجھے نہیں، آ میں تے کو اپنے بھتریجے دا لشکر دکھاما۔ ابو سفیان امیہ دے میں نکلیاں، میں آیا پیچھے حضرت عباس اپنے بھتریجے کوئی سجے، ایک دنا نوفل ہا، ایک دنا حارث ہا، وہ حارث دے بیٹے ہن، حارث حضرت عباس دا بھرا ہا۔ سمجھ آندی بیٹھی ہے؟ انہیں کوئی سجے نے آپ بھتریجے آؤ تو صحیح میں تو کو اپنے سوتر دا لشکر دکھاواں۔ نبی صحیح دے سوترہ ننو ہیں، تو سمجھے دے ہو چاچے دے بیٹے۔ یہ نوفل اے ابو سفیان اے وی نال آیا، تے ابو سفیان اموی بھی آیا،
حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں کو نال کھن کے پیغمبر دے دربار چائے اتھا آئین تا لوگ آندے پین ابو جہل دا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھدا پے بیت اللہ دا کنجی بردار عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھدا پے اور بے کئی لوگ آندے پین معافی مانگ دے پین توبہ کریں دے پین کلمہ پڑھ دے پین حضرت عباس نے بھی آکے اتھا بیعت فرمائی حضرت ابو سفیان اموی نے بھی بیعت کی تھی کلمہ پڑھا ابو سفیان ہاشمی نے بھی کلمہ پڑھا نبی سیدی بیعت کی تھی نوفل نے بھی کلمہ پڑھا نبی سیدی بیعت کی تھی سارے اکابر نے لکھے اے ابو سفیان ہاشمی اور اونا بھرا نوفل جرے حارث دے بیٹے ہن نبی سیدے چاچے دے پتر ہن جلے نبی دا کلمہ پڑھ گی دینے اے نبی دے صحابی بھی بن گئے نبی دے اہل بیت ہی بن گئے لیکن انہیں دا کوئی تذکرہ نہیں کریں دا انہیں دا نا ہی کوئی نہیں کھندا بس وہ پنجتن پاک پکائی کھڑے ہو بیعتوں کو کشے نہیں آندی جو بیوی نبی دے رشتہ دار ہن حضرت حمزہ نبی دے اہل بیت ہے حمزہ دی اولاد نبی دی اہل بیت ہے حضرت عباس نبی دی اہل بیت ہے حضرت عباس دے بیٹے نبی دی اہل بیت ہیں حضرت عباس دے بہت سارے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس فضل ابن عباس عبید اللہ ابن عباس معبد ابن عباس قسم ابن عباس یہ حضرت عباس دے بیٹے ہیں اور سارے نبی دے غلام ہیں نبی سائیں دے چاچے دے پترن نبی سائیں دے سوترن سارے نبی سائیں دا کلمہ پڑھے یہ سارے صحابی بھی ہیں اہل بیت ہی ہیں اہل بیت واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے نبی دا کلمہ پڑھے صحابی بنے توجہ کرو میں پتہ نہیں کیا بیٹھا دا ابو لہب جو نبی دا چاچا ہے خاندانی تا ہے صحیح دا کلمہ کوئی نہیں سی پڑھا اہل بیت ہے بولو یار یہ تو معلوم تھی نے اہل بیت ہی شامل تھی من واسطے پہلے صحابی بننا ضروری ہے تو صحابہ کو مار کا منیندے نہیں صحابہ دا نا آونے تو مار کا پریشان تھی اللہ سمجھن دی توفیق دے وے اس صحابہ بہو اچھے لوگن اساں تے جرا دین پہنچے انہیں وڈا واسطہ نبی دے صحابہ دا ہے میرے دوست بزرگوں صحابہ دی عظمت کو بھی مننے اور نال نال صحابہ دے فیصلے مننن صحابہ دا قول مننے صحابہ دا عمل مننے اور سارے اکابر نے لکھے صحابہ دا اجماع حجت ہے جرا صحابہ دا اجماع نہیں منیندہ ان بندے دا ایمان سڑ گئے تو اتوا سے میں کہ اہل سنت دے اصول کتنے ہیں بولو اطاعت خدا اطاعت محمد مصطفیٰ اور اتباع صحابہ یاد رکھو یہ میں سارے اصول این عقائد ور رسالے دے اندر جمع کر لیتن پڑھن دی شاہ ہے اپنے کو رکھن دی شاہ ہے تعلیم کرن دی شاہ ہے پھیلاون دی شاہ ہے ایدی مسجد دی تعلیم کر سکول دی تعلیم کر مدرسے بھی تعلیم کر کالجی تعلیم کر یونیورسٹی بھی تعلیم کر تبلیغی جماعت آلہ چلہ لمڑ جلے وے نہیں فضائل دی تعلیم کریں نہیں فضائل دی تعلیم بہت ہی گئی ہے پہلے عقیدے دی تعلیم کر عقیدے دا پتہ ہی کائے نہیں ہے یہ بہت ضروری سبق ہے جرا تساں حضرات واسطے میں عرض بیٹھا کرے نا کوشش کرے سو کئی لوگ صحابہ کو بالکل نہیں منیں دے کئی منیندن صحابہ دا اجماع نہیں منیں دے کئی صحابہ کو منیندن صحابہ دے فیصلے نہیں منیں دے کئی منینن صحابہ دے فرامین نہیں منیں دے کئی منینن صحابہ دا عمل نہیں منیں دے وقت ہوئے میں تے کو صحابہ دے اعمال نہ سہا کہ صحابہ نے کرے کرے عمل دی وضاحت فرمائیے نبی علیہ السلام ان دا حکم اجمالی طور تے فرمایا ہا لیکن صحابہ نے اپنے عمل نال ان دی وضاحت کی تھی ساکو صحابہ دی تابعداری ضروری ہے صحابہ دے نقش قدم تے چلنا ضروری ہے کریں ایویں تھی دے کوئی عمل ابتدا دے اندر تھیا ہا صحابہ چھوڑ دیتے امت کو چاہیے وہ چھوڑ دے من کئی کم ایسا ہے جرا نبی صحیح نہیں کیتا لیکن صحابہ نے کیتے وہ عمل کرنا ضروری ہے نبی صحیح مجھ دی قربانی کا نہیں کیتی صحابہ کیتی ہے ایسا کریں دے آئے وہ کریں دے نہیں سا کریں دے بولو یار حضرت ابی دے زمانے عید نماز مسجد دے اندر کائلہ تھی نہیں باہر تھی نہیں آئی حضرت علی دا زمانہ آئے کنہیں لوگ عرض کیتے کئی بڑھڑے بندے نوادن صحیح عید کا دور ہے اسا نہیں سے ون سک دے اسا تو عید کرے رہ بیسو حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کیتا فتوہ دیتا بڑھڑے بندے معذور بندے انہیں کو آکھو پریشان نہ تھی وہ تو اپنی مسجد عید نماز پڑھ کنو پہلی عید نماز مسجد دے اندر پڑھاون دا فتوہ دے من والا میرا پیر علی اور مرتضی ہے لوگوں شوجے کو پتہ گائے نہیں اسا سنی علی کو کیوں میں مننی پائے اور گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی بھی گل تے کو دساں ایوی حضرت علی فرمائے جو اگر تو آئیں فجر دی نماز واسطے تے جماعت کھڑی تھی گئی ہے امام صاحب اندروں نماز کھڑا پڑھیں دے
تائیں سنتا کائیں نہیں پڑھا امام اجا پہلی رکعت چھا تو باہرو سہن دے اندر کھڑ کے 2 رکعت سنت پڑھ چا پیچھے اگلی رکعت رل ونی تا اے جائز ہے. یہ صحابہ دا فیصلہ ہے. وہ کچھ سمجھ آئی ہے یا اتو پہ ٹپ دیے گال؟ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے. اللہ تے کچھ صحابہ دا سچا غلام بناوے. صحابہ دا مقام سمجھن دی توفیق دے وے. صحابہ دے نقش قدم تے نبی سے ایمیں تا نہ کھین کے نہیں فرمایا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. لوگوں میں کو نہیں پتا میں کتنا عزت دنیا دے اندر رہنا. آخر میں دنیا چھوڑ کے چلیا ویسا. میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرا ہے, ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے. میرے اکابر نے لکھے یا تو تقلید شخصی ہے. نبی سے فرمائے میرے بعد ابو بکر دی تابعداری, یہ تقلید شخصی ہے. اور سمجھ آئیے کئی بندے آتے ہیں تقلید کیوں کریں دے ہو, اس واسطے کریں دے. نبی سے ہی فرما گئے. نبی سے ہی فرمائے میرے بعد مسئلہ ابو بکر کا نے پوچھا ہے. نبی سے ہی فرمائے میرے بعد ابو بکر تے اعتماد کرا ہے. نبی سے ہی فرمائے میرے بعد ابو بکر تے مقتدی بڑا ہے. نبی سے ہی صدیق کو مسلح تے کھڑا گئے. صحابہ کو صدیق تا مقتدی بنا گئے. صدیق اکبر پیغمبر دے سامنے نمازاں پڑھا گئے. ایک نمار جو صدیق اکبر نماز کرنے لیٹ تھین تے نماز دا ٹائم ہا لوگ حضرت عمر کو آکھے تو پڑھا چا. حضرت عمر نماز پڑھاون لگے. حضرت عمر اللہ اکبر آکھیے. عمر دی آواز پیغمبر تک گئی ہے. ابو داؤد شریف دی روایت ہے حضرت نبی علیہ السلام حجرہ مبارک لیٹے پائیں. حضرت عمر نماز پڑھاون لگ گیا. جب عمر دی آواز پیغمبر تک گئی ہے نبی سے فرمائے لا 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 نہیں نہیں میرے مسلح تے کوئی نہ آوے, میرے مسلح تے کوئی امامت نہ کراوے. لے یصلی بہم ابن ابی قحافہ نماز پڑھاوے تا ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر پڑھاوے. تو دس تقلید شخصی نہیں. سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رئیس المناظرین علامہ توسوی. نہیں میرے دوستو توسوی زندہ باد نہیں, میرا پیر ابو بکر زندہ باد. تے سونا پاک نبی زندہ باد. سچے اچھا لا یار جی میں سونے نبی دا درجہ نبیاں وچ اچھا ایویں ابو بکر صدیق دا درجہ صحابہ وچ اچھا. معراج والی رات اللہ پاک نے سارے نبیوں کو سنوایا. سونے مدنی کریم کو نبیوں دا امام چا بنایا تاکہ پتہ لگے نبیوں دا سردار محمد کریم ہے. ایویں سونے محمد کریم نے اپنی مسجد نبوی دے اندر صحابہ کو سنوایا. انہیں دا امام ابو بکر صدیق کو بنایا تاکہ دنیا کو پتہ لگے نبیوں دا امام میں محمد کریمہ, صحابہ دا امام سردار ابو بکر صدیق ہے. صدیق دی برابری کوئی نہیں کریں دا. تو میرے دوست بزرگوں الحمدللہ عقیدہ سارا سچا ہے, مذہب سارا سچا ہے, نظریہ سارا سچا ہے. اسا سب دی غلامی پہ کرینے ہیں, سب دی تابعداری پہ کرینے ہیں. صحابہ نالی محبت رکھینے ہیں, اہل بیت نالی محبت کرینے ہیں, اکابرین امت کو بھی منینے ہیں, اسلاف کو بھی منینے ہیں, ائمہ مجتہدین کو بھی منینے ہیں, محدثین تے مفسرین کو بھی منینے ہیں, بزرگان دین کو بھی منینے ہیں. سنے پاک خدا کو منو تے جناب محمد مصطفیٰ کو منو, اسلام دے سارے عقائد کو منو, نبی کو منو, نبی دی ساری جماعت کو منو, نبی کو منو, نبی دی ساری اہل بیت کو منو, اولیاء کرام کو منو, بزرگان دین کو منو, ولایت کو منو, تصوف کو منو, روحانیت کو منو, بیعت کو منو, زندہ پیرے کو منو تے قبر والے کو منو. ہکا گالے منائے ہوئے جی میں چودہ طبق دا سردار فرماوے. بس بھئی تھوڑا وقت میں کچھ زیادہ گھنگی دے. مقصد ہے جو کچھ چیزاں تو ساں حضرات تک پہنچ ونجن. یہ عقیدے والا رسالہ بڑا تحفہ ہے, یہ ضرور گھن ونجا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے مقام تے کتاب آ گئی ہے. میں واقعہ کربلا پورا لکھے, حضرت مکہ مدینہ کیوں چھوڑیا ہا, کربلا کیوں گئے ہن, حضرت دا نظریہ کیا ہا, آپ دا موقف کیا ہا, آپ نے آواز کیا بلند فرمائی ہے, ان دے تے بالآخر قائم رہے ہن, حتیٰ کہ جان دی قربانی دے دی تھی. لیکن حضرت حسین نے موقف تبدیل نہ کیتا. حضرت حسین دے موقف کرنے ثابت تھی گیا. تکیہ کرنا ناجائز ہے. اگر تکیہ دی گنجائش ہوئے ہا, حسین تکیہ کر کے یزید دی بیعت کر رہے ہا, جان بچاوے ہا, خاندان بچاوے ہا. میں پوچھتا ہوں حسین تکیہ کیتے؟ بولتا
اللہ دے نبی بھی تکیہ نہیں کریں دے. حضرت زکریا کو شہید کیتے نے, حضرت یحییٰ کو شہید کیتے نے, لیکن انہیں تکیہ نہ کیتا. حضرت ابی نے مکہ چھوڑا لیکن پیغمبر نے تکیہ نہ کیتا. حضرت بلال دے سینے تے پتھر پہ رکھے نن, جان تے کوڑے پہ برسے نن. حضرت بلال تکیہ نہیں کریں دا. حضرت خبیب سولی تے پہ لٹکتا لیکن تکیہ نہ کریں دا. نبی دے صحابہ 70 دے قریب شہید تھی گئے لیکن انہیں تکیہ نہ کیتا. بیر معونہ والے صحابہ شہید تھی گئے لیکن انہیں تکیہ نہ کیتا. میرے دوست بزرگو, حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر اپنے بچے کو ہندے, اپنے بھتیجے کو ہندے, اپنے بیٹے کو ہندے, لیکن تکیہ کر کے یزید دی بیعت نہیں کریں نا. تو معلوم تھی نے تکیہ دی اسلام وچ گنجائش کائی نہیں. بندہ جری گل کو حق سمجھے انہوں تے قائم رہے, انہوں تے قربانی دے وے. حسین سچا ہے, حسین دی قربانی سچی ہے, حسین کامیاب ہے, حسین جنتی ہے, حسین جنتی جوانے دا سردار ہے. اسا سنی حسین دی محبت ہی رہنا چاہنے ہیں, حسین دی محبت ہی مرنا چاہنے ہیں, پیر حسین دے کٹھے جنت وڑنا چاہنے ہیں. سر یزید نال تعلق کوئی نہیں. سچے اچھی بولو یار, مل کے بولو یار, چھک کے بولو یار. تو یہ تمام عقائد و نظریات دا خلاصہ میرے او رسالے دے اندر آ گئے. یہ ضرور گھن ونجا ہے, گھر دے وچ تعلیم کرنی ہے, پترے دھیرے کو پڑھاونے. یہ پورے عقائد دا خلاصہ ہے. پچھلے ڈمہار میں ملاقات ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نال. میں یہ رسالہ پیش کیتے, حضرت ڈٹھے فرمائے نے واقعی بہت قیمتی شے ہے, تو اسا خلاصہ کر دیتے. یہ پہلے تو ہنجے مولویوں کو پڑھاؤں, یہ سارے مولوی جو شودے اکثر ختم ہیں, تو ان دے بعد باقی لوگوں کو پڑھاؤں. ان دے واقعی پڑھاون دی ضرورت ہے. عقائد دا تذکرہ بالکل کائیں نہیں, عقائد دی تعلیم بالکل کائیں نہیں. اور یہ فلسطین دے بارے رسالہ ایک بے عالم لکھے, میں نہیں لکھیا, یہ میں کو پسند آئے تو واسطے چاہیے آیا. فلسطین دا مسئلہ, غزے دا مسئلہ, بیت المقدس دا مسئلہ, مسجد اقصی دا مسئلہ, یہ بیت اللہ بھی سادہ ہے, مسجد نبوی بھی سادی ہے, اور مسجد اقصی بھی سادی ہے. سچے بیت اللہ دا دروازہ کھلواون والا بھی عمر رہے, تے مسجد اقصی دا دروازہ کھلواون والا بھی عمر رہے. یہ لوگ میں نعرے ماری پہلے لبیک جا غزہ, میں کہ غزہ کو پیچھے لبیک آکھیں, پہلے عمر کو لبیک آکھ. یہ میں ہے کا ہے نا, بولو یار, چھک نہیں بولے نا. یہ رسالے بھی ملوے سن, اور فلسطین دے مسجد اقصی تے مستقل, یہ بھی اون عالم دی کتاب ہے, بہت لاجواب ہے, میں کو پسند آئی ہے. مسجد اقصی دے متعلق تقریباً مضامین انہیں جمع کر لیتن, اور مسلمان بے خبر ہونن بھئی مسجد اقصی کیا چیز ہے, فلسطین کیا چیز ہے. میرے دوست بزرگو, وہ سارے ایمان عقیدے دا حصہ ہے. ان دی بڑی فضیلت بیان فرمائیے. نبی صحیح فرمائے جرا مسجد اقصی کنے احرام بد کے بیت اللہ آوے, اللہ گناہ معاف کر دے دے. نبی صحیح فرمائے مسجد اقصی دے نال محبت کرا ہے, مسجد اقصی دا تعاون کرا ہے. آپ نے فرمائے ونجا ہے بھی صحیح. ایک روایت چے آپ نے فرمائے اگر نئے ون سکدا کم از کم دیوے بالن دا تیل بھجوا دے. یہ تو معلوم تھی دے اور ساری مسجد اقصی اکو انشاءاللہ. اے یہودی نصرانی میں قبضہ کی کھڑن, اے کتابوں میں ملوے سن. اور باقی کتاباں بھی صحابہ دے مقام تے بڑی لاجواب کتاب میری آئی ہوئی ہے, صحابہ کرام کی شان محفوظیت. یہ بہت عظیم شاہ ہے صحابہ دے مقام کو سمجھن واسطے. اگر یہ پرسوں تے انشاءاللہ عقیدہ درست تھی ویسی. اور صحابہ اہل بیت والے کیلنڈر بھی سارے ہوندن. امام حسن دے بارے کیلنڈر نما آیا ہوئے, انہیں بارے تذکرہ کوئی نہیں کریں دا. یہ بہت اچھا جوان ہے. حضرت امام حسن دا درجہ حضرت حسین کنے زیادہ ہے, حضرت علی دا درجہ امام حسن کنے زیادہ. عمر کا ہی گال دسو میں کو, وے چوٹی آلے, وے چھوڑو مرے ساتھ کچھ چماٹ میں تو سمجھ کوئی گال دسو. امام حسین دا مقام اچھا ہے یا علی دا؟ سوچ کے دسو. حضرت امام حسین دا درجہ اچھا ہے یا پیر علی دا؟ بولو بولو. حسین شہید تھا, علی شہید تھا, بولو کہیں دی شہادت اچھی ہے. ہوں شک کچھ پائے گئے ہو نا. محرم آوے ہر شے بند, ہر شے بند, خوشی بند, شادی بند, دکانہ بند, مکان بند, دفتر بند, ٹریفک, ہر شے بند. امام حسین شہید تھی گئے. جڑے حضرت علی شہید تھے اون جڑے ہر شے کھلی ہے تری, اون لے شادی بھی جائز ہے. درجہ کہنا زیادہ ہے. یہ تو معلوم تھی نے اندر خانہ کو خاص منصوبہ بندی ہائی, اون دے تحت این شہادت کو اٹھا لینے. اون دے نام تے تساں حضرات گلے تھی گئے ہو, تساں غور نہیں فرمایا, تساں توجہ نہیں کی تھی. حضرت حسین کنے علی دی شان ہی اچھی ہے, علی دا درجہ ہی اچھا ہے, علی دی شہادت ہی اچھی ہے. سچے
تے نبی دا چاچا حضرت حمزہ او چھوٹی شان والا ہے، او جو شہید تھے اون جڑے کوئی تو غم نہیں کیتا، تیرا ٹکڑے ٹکڑے تھے رب دے نام تے اون جڑے بھی کوئی تذکرہ نہیں وے کیتا، اون جڑے تو جا شاہ جمع جائیں تھیاں رہے وے اللہ دے بندے کوئی سوچ پیدا کرو، کوئی سمجھ پیدا کرو۔ ایک بعض لوگ تو آکوں کچھ عنوانات قائم کر کے دھوکھا دیوڑ دی کوشش کریں، انہیں دی ہر شے بھی دھوکھیں، تو سا دھوکھے کریں بچوں، سچے لوگوں کریں پوچھ کے عمل کیتا کرو، کوشش کرے سو۔ یہ بانگی جو آدھنا شہدو انہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، علی ہیں نبی دا خلیفہ پہلا خلیفہ ہے۔ میں کہنا تو سا خلافت دے کرن قائل تھے ہو، تو سا خلافت دے منکر ہو، تو سا امامت دے قائل ہو، تو بس بانگ جا دے علی پہلا خلیفہ، اس مطلب ہے تھا کو دھوکھا دیتی پہن، وہ اسا سنی خلافت دے قائل آئے، وہ امامت دے قائل ہیں، بس بانگ جا دے علی پہلا خلیفہ ہے۔ وہ کچھ سمجھ آنی بیٹی میری گال نہیں سمجھ آئی؟ ای میں ہر شہد وچ میرے دوست بزرگوں نظریاتی دھوکھیں، تو ساں حضرات ذرا خبردار تھی کہ رہو، دور بڑا اوکھا ہے، لیکن اللہ دی رحمت نال علماء حق موجود ہیں، سچی گال بیان کرنے پائیں، اسا دے ہیں سیدھے راتے چلو، سارے مسلمانے دا عقیدہ اسا تو انہیں دے بھی خیر خواہ ہیں، اسا دے سارے لوگ سیدھے راتے آمن، سارے لوگ نبی دے غلام بن ونجن، سارے لوگ صحابہ دے تابعدار بن ونجن، انشاءاللہ عقیدہ صحیح تھی گیا، سارے کٹھے جنتی ویسوں۔ چنگا مشورہ خراب، اللہ تولی جان دی ایمان دی حفاظ کرے، اللہ پیارے پاکستان دی حفاظ کرے، اور حکم پوچھ دے پہن جیرے لوگ حدیث کو نہیں منیں دے انہیں دنال تعلق نہ رکھو، خیال کرائے انہیں نہ رشتے ناتے بھی نہیں کرنے، جیرے حدیث دے منکرن، صحابہ دے منکرن، ختم نبوت دے منکرن، انہیں نہ رشتے ناتے نہیں تھی دے۔ امان ہے ایک کچھ ساتھی پہ لکھ دے، اللہ پاک صابر کی بیٹی کو نیک نارینہ اولاد عطا فرمائے، آمین، سارے آمین آکھو۔ اللہ جرے بندے دعا کی تھی انہیں کو نارینہ اولاد عطا کر، اگو پیادے اللہ پاک محمد صابر کی نیک خواہشات پوری کرے اور عمر میں لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ مطلب ہے اتھائی ودر ہویا سا جنت لگے ونیوں، یہ مقصد ہو سی بیا، اگو آدھے اللہ پاک محمد صابر کے رزق میں برکت کرے، آمین، اللہ ساری دے رزق کی برکت کرے، اچھی آمین آکھ، اللہ محمد صابر دے رزق کی برکت فرما۔ اگو آدھے انشاءاللہ آنے والے ربیع الاول کے پروگرام میں 1 لاکھ روپیہ ادا کروں گا۔ بھئی گال سنو، اگر اون ایویں کیتے ارادہ اللہ دی رضا واسطے میں جلسے واسطے 1 لاکھ روپیہ دینا ضرور دے وے، اللہ ان دا جذبہ قبول کرے، اللہ کو اجر عظیم عطا کرے سی، لیکن اسا ہیں سچے بندے، گل کرے سو سچی، اگر او اے بندہ منت منے دے کہ میں منت منینا اللہ میں کو بیٹا دے وے، میں جلسہ کر ویسا، اے منت جائز کا ہی نہیں، بالکل جائز کا نہیں، میں کوئی سلے جائز کا ہی نہیں۔ اللہ دے بندے علماء نال تعلق قائم کرو، منت دا اصول شریعت دا منت منی دیئے کہ اون شاید جڑی عبادت مقصودہ ہووے، علم دی گال ہے۔ مثال دے طور تے بندہ منت مننے، اللہ میں کو بیٹا دے میں 100 نفلی پڑھتا، یہ جائز ہے، میں نفلی پڑھتا۔ اللہ میں منت منے نا تو میں کو بیٹا دے میں غریبیں دے اندر 1 لاکھ روپیہ ونڈے ساں، یہ جائز ہے۔ اللہ میں کو بیٹا دے میں تیرے گھر دا طواف ون کرے ساں، یہ جائز ہے۔ اور سن دے بیٹھے ہو، اللہ تو میں کو بیٹا دے مہربانی فرما میں تیرے گھر مسجد دے اندر 10 دن اعتکاف باساں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ آتے اللہ میں کو بیٹا دے میں توسویدی تقریر کروے ساں، جائز کا ہی نہیں۔ اللہ میں کو بیٹا دے میں تبلیغی جماعت نال چلا لے ساں، جائز کا ہی نہیں۔ یہ علم دا مسئلہ ہے میرے دوستو، اساں تواڈی رہنمائی واسطے آئے، اساں ایت واسطے نہیں سے آئے جو تساں ساکو سڈو، ساکو پیسے دو، ساکو روٹا کھواؤ، اللہ ساکو بہوں دینا پے، اساں بھوکے کائیں نہیں سی، الحمدللہ ساکو جتنی ضرورت تھی سی اساں تساں کریں منگن سو، مولانا غلام فرید صاحب ساکو دینا پے، لیکن میرے دوست بزرگوں منت دا مسئلہ عجیب ہے، نازک ہے، ان دے علیحدہ احکامات ہیں۔ منت جرے ویلے مننے اللہ پاک دے نا دی مننی ہے، غیر دے نا دی منت منوتی حرام، کہندے نا دی منت بولتا
منت اللہ دے نام دی، غیر دے نام دی نہیں مننی۔ علی دے نام دی جائز کائیں نہیں، نبی دے نام دی جائز کائیں نہیں، ولی دے نام دی جائز کائیں نہیں، پیر دے نام دی جائز کائیں نہیں، پنجتن پاک دے نام دی جائز کائیں نہیں۔ منت عبادت ہے جرے ویلے مننے اللہ دے نام دی من، اور منت اوہ مننی ہے جری عبادت مقصودہ ہوئے۔ تریجے نمبر دی گالے ہے اوہ شاہ من جری وال پوری بھی کر۔ منت بندے منیندن پیچھے خدا کو بھولویندن، آدن بڑھلی منت من نہیں ہائی، اللہ سیاں میری بکری گم تھی گئی ہے، میں تیرے نا دی منت منینیاں، مہربانی کر، اگر او میں کو لب پئی میں تیرے نا تے اٹھ کو ایسا۔ کہیں آکھیا ہوئے اللہ دی بندی کیا بیٹھی آدیں، اون آکھیا چپ کر نیویندی تھوڑی ہے بس اکھیں دا رویندے، این نہ ہوئے۔ کوئی بڑھڑی آکے میری ککڑ گم تھی گئے، اللہ اللہ پوے میں بکری دے ساں دے دیئے انڈا ہی نہ دے وے۔ تو منہ جری مننی ہے وقت اللہ سے نال مذاق نہیں کرنا، اللہ ناراض تھی ویسی، اے معاہدہ ہے اللہ دے نا دے من، اللہ وقت وہ چیز دے دے وے وقت پورا کرنے وعدہ جرشے مننی ہے وقت انہوں تے عمل کرنے کرے سو۔ اور منت دا پیسہ مسجد تے نہیں لگدا، منت دا پیسہ مدرسے بھی جمع کروا، مولانا طالبیں تے خرچ کرے سن او جائزے او ٹھیک ہے جی بھی کیا اچھا اے آدھے تونسوی صاحب آٹا پیسائی کے بعد چکی والے آٹا بھی نکال رہتے ہیں، میں کیا کرا میں جا چچائیں۔ مسئلہ تا ایمیں ہے جو چکی والا بندہ اٹے دی پسوائی دے پیسے گھننے اٹا نہ کٹھے، مسئلہ ایمیں ہے۔ سن دے پہ آج کل نہیں منے دے، میں جو کئی جاتے یہ مسئلہ بیان کی دے میں کہ یار اٹا نہ کٹ ہونا جائے دے، وہ کئی چکی والے میں کو ملن تونسوی صاحبہ سارا تا مرنا کٹ گھتے ہی میں کہ اونت آدھے ہاوے وہ ویچ اٹا ساڑوے دے ہون آدھے ہی مرنا کٹ گھتے ہی، یہ مطلب ہے بوجھاں بچ دیاں پہنتاں۔ اللہ دا بندہ پیسائی 10 روپے بدھوا چاہ لیکن اٹا وچو نہ کڈھا کر، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹریڈنگ کرنا یہ کیا بلا ہے یار؟ میں کوئی آن لائن دا پتہ کا نہیں خبر ہے کیا طریقہ ہے، انہوں تے غور کرو، علماء کو لکھو اور سیشن آیا ہے جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ اکثر آن لائن پروگرام بہت غلط تھی دے پہن، خراب تھی دے پہن، یہ سودی کاروبار ہیں، جوئے دا کاروبار ہے، انہیں بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ درختوں کا کام کرتے ہیں اور درختوں پر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، جب وہ درخت کاٹے جاتے ہیں تو پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے درختوں کو کاٹتے وقت نیچے آ کر مر جاتے ہیں، تو ہاں دیکھو کوشش تو کرو جو بھئی انہیں پرندے کو تکلیف نہ تھی وہ نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر مجبوری ہے یا کوئی تھوڑا روزگار ہے یا کوئی سلسلہ ہے، بھی گال اے بھی ہے تساں حضرات کو پتہ ہوندے جو ہون پرندے نے بچے نے ون دا موسم ہے انہیں ڈیوانے میں ذرا پرہیز چکی تھی، اگے پیچھے درخت کٹ گئے اور ٹھیک ہے تو سا جٹیں کو پتہ ہے نا، وہ میں چھوڑ ہم میں کو پرانے زمانے دی گال جالے شوق تھی شکار دے ویندے آسے سارا ڈی پھر والا ہوں، تو میں کو آکھا یار میں کہ ساکو دا شکار، انہیں آکھے وہ جرے پرندے وہ ہنجے انڈے تے بہ گئے، تو انڈے تے جلے باندن تو کو پتہ ہوں دے، جلے بچے رہندن تو کو پتہ ہوں دے، اگے پیچھے درخت کپ کی دے کرو۔ رفع جدین دا مسئلہ پوچھدا پے، یہ آج کل لوگ مذاق بنائی کھڑن، ہر گال تے قرآن چاچاتا، تو سو سمجھیں دے ہو سچ، آج کل قرآن کو لوگ کھلونا بنائی کھڑن، گال گال تے قرآن چاچاتا، گال گال تے قسم چاچاتی، میرے دوست بزرگوں چنگا طریقہ نہیں۔ اللہ سہی دے نا کو مذاقہ نہ بناؤ، نشانے نہ بناؤ، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانہ نہ کرو۔ رفع جدین دا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ان دے اندر شدت کرنے دی ضرورت کائی نہیں۔ میں تو کو موٹی تے ضروری مختصر گل دسینا، او گل اے ہے کہ ابتدا دے اندر رفع جدین کئی طرح دا تھیندا ہا، آہستہ آہستہ او منع تھیندا گئے، جی میں نماز اج پہلے علا بول جائز ہوندا ہا، بعد اج منع کر دیتے نے، ای میں رفع جدین پہلے تھیندا ہا، کئی مقامات تے تھیندا ہا، پیچھے حکم آہستہ آہستہ منع کر دیتے نے، حتیٰ کہ صرف ابتدا دے اندر تکبیر تحریمہ دے ٹائم والا رفع جدین باقی رہ گئے، باقی رفع جدین ختم کر دیتے نے، اور وہ حدیث مسلم شریف دیئے، اے آدھے تنے کنو کیلی حدیث ہے، آکھے تو میں تے کو حدیث سنا دینا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے
آپ نے ڈٹھے جو کچھ لوگ رفع یدین پہ کریں، آپ نے فرمائے مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیرین شمسن اسکنو فی الصلاۃ، کیا تھی گئے میں تو کو دے داں تو سعی میں ہاتھ پہ مرے ہو جی میں شرارتی گھوڑا دم ہلاوے، آج تو بعد نماز دے اندر سکون پیدا کرو۔ نبی صحیح فرمائے میں تو کو ڈٹھے ہاتھ ایویں پہ ہلیں دے ہو جی میں شرارتی گھوڑا پوچھڑ ہلیں دے، تو سان نماز دے اندر سکون پیدا کرو۔ میں جو یہ دلیل بیان کی تھی ہے وہ ایک غیر مقلد وضاحہ اون اکھے تونسوی صاحب حدیث تے صحیح سمجھائی نہیں بلکہ تو چا سمجھا۔ ہنجے جیرا گھوڑا ہے وہ پوچھڑ این مریں دے عقلی وچ ڈھکوس لڑائے سی، اسا تا ہنجے رفع یدین این کریں دے ہیں، این تک نہیں سے کریں دے، تے گھوڑا پوچھڑ کی میں ہلیں دے دسو کی میں ہلیں دے پاسے تے ہلیں دے نا، میں کو دے گھوڑا تا پوچھڑ پاسے تے ہلیں دے، این تک نہیں ہلیں دا۔ نبی صحیح فرمائے جی میں گھوڑا پوچھڑ ہلیں دے تے اسا اون کائن سے ہلیں دے، لہذا تواری گال صحیح کہانی میں کہتا ہے دھوکھا دیتے عقلی لیکن بیا دھوکھا نال دیتے ہی لوگوں کو ون دھوکھا دے تونسوی تیرے دھوکھے چ نہیں آندا۔ کملا حدیث پوری پڑھی نہیں وی، اگر پڑھی ہی تے سمجھی کہیں نہیں وی۔ آپ نے فرمائے کأنہا اذناب خیل شمسن، جی میں شرارتی گھوڑا دم ہلیں دے، اے تیری گل ٹھیک ہے، جو گھوڑا دم این ہلیں دے اتے تلے سجے کھبے نہیں ہلیں، میں کہ نادانا۔ نبی صحیح فرمائے شریف گھوڑا اتے تلے پوچھڑ مریں دے، شرارتی گھوڑا سجے کھبے مریں دے۔ اور توجہ نہیں کی تھی، شرارتی گھوڑا جرا ہو سی وہ این پوچھڑ ہلے سی، وہ این ہلے سی۔ توارے ہاتھ بھی جرے ہل دے پائن وہ شرارتی گھوڑے علی کار، وہ کچھ سمجھ آئیے۔ تو نبی شہید دی مثال صحیح ہے، ارشاد بالکل صحیح ہے، سکونت اعتماد ہے، امت دی بہوری جمعیت او این رفع یدین دی قائل کائنی۔ اسا پہلے رفع یدین دے قائل ہیں، جرے تکبیر تحریمہ دے ٹائم رفع یدین ہے اساں کریں دے ہیں۔ وقت میں کہنے پرچی آئی سوال لکھی تے سی ہنجے رفع یدین یا اتنے حدیث ہیں تو سا تو سارے دا انکار کر لیتے، میں کیسا سارے دا انکار نہیں کیتا، کملا دھوکھا نہ دے، اس سنی سادے ضرورن لیکن سچین۔ کئی موقع دا رفع یدین ایسا ہے جرا آج اساں کریں دے ہیں لیکن تائیں اکو لکا چھوڑے، اساں 3 موقع تے رفع یدین کریں دے ہیں۔ کتنے موقع تے؟ جلدی اللہ، پہلے تکبیر تحریمہ دے ٹائم ہاتھ اٹھیں دے آئیں، این رفع یدین دے اساں قائل ہیں، اساں کریں دے آئیں۔ دوجا رفع یدین اسا نماز وطر دے اندر کریں دے آئیں، جرے ویلے دعائے قنوت پڑھ دے آئیں، پہلے آدھیں اللہ اکبر، پیچھے آدھیں اللہم انا نستعینک، اٹھیں دے کہاں نا الزام تا نہ دے جو رفع یدین نہیں کریں دے۔ کتنے موقع سے سی گئے؟ بولتا تریجا موقع نہ سنجا۔ اسا اہل سنت والجماعت ہے، اسا عید نماز دے اندر رفع یدین کریں دے آئیں، سچے عام نمازیں دے اندر رفع یدین دا ترک آ گئے، اسا ترک کر دیتے، انہیں 3 موقع دا ترک نہیں آیا، اس واسطے اسا انہیں 3 دا رفع یدین کریں ہیں۔ الزام نہ لا، اسا عقیدہ عمل پاک نبی دے فرمان دے مطابق ہے۔ اللہ کرے گل سمجھ آپ ہوئے۔ او حضرت موگن پرچاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تولی جان ایمان دی حفاظ کرے۔ امام حسن والا کیلنڈر این جوان نے امت دے اندر اتحاد پیدا کیتا ہا، حضرت معاویہ نال صلح کر کے امت کو بڑا فائدہ تھیا ہا۔ اگر کہیں دا گھر بھی جھیڑا جھگڑا ہوئے، بھرامیں دا، نورہیں دا، دھیریں دا، یہ میرا کیلنڈر گھر چلاوے تے سورت الرحمن دی 3 دفعہ روز تلاوت کرے، چاند نہیں مہانے دے بعد دیکھ سے جھیڑا مکدہ ویندے تے محبت وددی ویندی۔ انشاءاللہ کرن والا سب کچھ اللہ آپ ہے۔ اللہ توری جان دی ایمان دی حفاظ کرے، اللہ پیارے پاکستان دی حفاظ کرے، زندگی باقی ملاقات باقی رفع یدین والا رسالہ بھی میرا مل ویسی باہر، اور اے رسالے بھی عقیدے والا رسالہ گھن ونجا ہے، بازار و دکان تے نہیں ملدا، قیمتی چیزاں توڑے واسطے لائی ودے ہیں، قیمتی تحفے فائدہ اٹھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔